کیا چاہتے ہو امجد خان؟ نواب خان نے اپنے بھائی سے پوچھا، جنہوں نے اپنے بیٹے ذاکر کا جنازہ پڑھاتے ضد باندھ لی تھی کہ وہ جرگے کا فیصلہ سنیں گے اور انہیں فیصلہ اپنے حق میں ہی چاہیے، خون کے بدلے خون یا پھر ونی۔ امجد خان نے سرد آواز میں کہا، غلطی آپ کے بیٹے کی تھی، وہ اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس وجہ سے کوئی جرگہ نہیں بنتا، نہ ہی کوئی ایسا فیصلہ ہم مانیں گے۔ یہ شام نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ اپنے کزنز کے ہمراہ اس گاؤں کی سیر کو آیا تھا۔ جب گاؤں کی حدود میں داخل ہوتے ہی اسے ذاکر ایک 17 سالہ لڑکی سے زیادتی کی کوشش کرتا دکھائی دیا۔ یہ شام نے فوراً اس لڑکی کو بچایا اور ذاکر سے بھر پڑا۔ اس لڑائی اور ہاتھا پائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ذاکر دھکا لگنے کے سبب ایک پتھر سے ٹکراتے جان کی بازی ہار گیا اور وہ سب مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن بیٹھے۔ اس کے جواب پر نواب خان کے دونوں بیٹوں دوراب اور دلاور نے اپنا سر جھٹکا تھا۔ اپنے کزن کی حرکتوں سے واقف تھے وہ سب، اسی لیے انہیں یہ شام حق پر لگا۔ اگر اس کی جگہ وہ ہوتے تو کسی بھی لڑکی کی عزت بچانے کے لیے وہ یہی کرتے۔ نواب خان نے بھی اپنے بھائی کو افسوس سے دیکھا تھا، جانتے تھے بیٹے کا دکھ بہت بڑا ہے، لیکن وہ جو کر رہے تھے وہ بھی صحیح نہیں تھا۔ پھر بھی ان تینوں کو ذاکر کی موت کا دکھ تھا، جیسا بھی تھا ان کا خون تھا۔ وہ جو بھی کر رہا تھا اس کا فیصلہ ہم خود کرتے، یا تو اس لڑکی کو ہمارے حوالے کرو یا پھر ان تینوں میں سے کسی ایک کو ونی کرو۔ امجد خان کے کہنے پر ان تینوں کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ اپنے جبڑے بھینچے ان تینوں نے خون بھری آنکھوں سے امجد خان کو دیکھا تھا۔ اسد نے اپنی بیوی نور کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے قریب کیا۔ یہ شام کی بھی اپنی بیگم منہل پر گرفت مضبوط ہوئی تھی، جبکہ ان کے ہمراہ موجود ان دونوں کی بہن وفا بھی سہم سی گئی تھی۔ اگر اب میرے گھر کی عورتوں کے بارے میں کوئی بات کی تو یقین کریں سارا لحاظ بالائے طاق رکھتے یہاں بیٹھے ایک ایک وجود کو گولیوں سے بھون ڈالوں گا۔ یہ شام دھاڑا، لڑکی ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، جلدی بتاؤ ونی دے رہے ہو یا اس لڑکے کو؟ وہاں بیٹھے ایک بزرگ نے سرد لہجے میں کہا، دونوں میں سے کچھ بھی نہیں دے رہے، جو کرنا ہے کر لو۔ اسد نے نور کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتے اٹے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی بات پر امجد صاحب کا رنگ اشتعال سے سرخ ہوا۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ یکا یک 4 گاڑیاں دھواں اڑاتی ہوئی وہاں آئیں۔ سب سے پہلی گاڑی نے شاندار طریقے سے ٹرن دیا تھا اور یہ شام، اسد، نور، منہل اور وفا نے مسکرا کر سکون کا سانس لیا۔ اب انہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ جو ان سب کو سنبھالتی تھی وہ آ گئی تھی۔ دلاور دوراب بھی حیرت سے دیکھ رہے تھے، جبکہ اس طرح ٹرن لینے پر ان کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ دلاور کو مزید حیرت کا جھٹکا تب لگا جب سفید شلوار قمیض میں بلیک کوٹ پہنے، سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے فری بنا میک اپ پاک چہرہ لیے گاڑی سے باہر نکلی۔ اس کے پیچھے التمش صاحب، اپنے بھائی میر صاحب اور گارڈز کے ہمراہ گاڑی سے باہر نکل آئے تھے۔ یہ شام فون پر انہیں سب بتا چکا تھا۔ فری کو دیکھتے دلاور کا دل دھڑکا، اس کی نظریں اس پر جم گئیں، جس نے ایک نظر پورے جرگے پر ڈالی تھی اور پھر یہ شام لوگوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پوری فیملی ہی ایسی ہے۔ اس کے پورا اعتماد انداز کو دیکھتے سے یہ شام، اسد اور اس کا انداز یاد آیا تو بڑبڑایا، رونا نہیں ہے اپیا، آ گئی ہیں، جاؤ تینوں گاڑی میں جا کے بیٹھو۔ یہ شام اور اسد کے پیچھے چھپی وفا کو اپنے سامنے کرتے فری نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور ان تینوں لڑکیوں کو حکم دیا۔ وفا نے اس بات میں سر ہلا، وہ آ گئی تھی تو اب ان سب کو ہی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ تینوں گاڑی کی طرف بڑھ گئیں۔ فری نے ایک نظر اپنے دونوں بھائیوں پر ڈالی۔ مر گیا ہے وہ یا زندہ ہے ابھی؟ فری کے سوال پر وہاں خاموشی چھائی، کیونکہ اسے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ذاکر مر گیا ہے یا نہیں، اسی لیے اس نے پوچھا۔ التمش اور میر صاحب چپ چاپ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ سب جانتے تھے ان کی شیرنی کافی ہے ان سب کے لیے، ان سب کو ہی یہ شام کے سرکس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ انہیں فخر تھا کہ اس نے ایک لڑکی کی عزت بچائی۔ مر گیا، یہ شام نے جواب دیا جب فری پلٹی۔ دلاور اس کی ہر ایک ادا کو نوٹ کر رہا تھا، جو اب انچے لب اور تنی آبرو لی جرگے میں موجود لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب کریں، کیا بات کرنی ہے؟ فری نے تیز آواز میں سخت لہجے میں جرگے میں بیٹھے بزرگوں کو دیکھتے کہا۔ ہم عورتوں سے بات نہیں کرتے، جرگے میں بیٹھے ایک آدمی نے تنزیہ کہا۔ حیرت کی بات ہے، عورت پر گندی نظر ضرور ڈال سکتے ہو، اس کی عزت چھیننے کی کوشش کر سکتے ہو، لیکن ان سے بات نہیں کر سکتے۔ سینے پر ہاتھ باندھے تنزیہ لہجے میں کہتی وہ سب کو خاموش کروا گئی تھی۔ دلاور نے اس کی بات پر لب بھینچے دوراب ستائش لیے فری کو دیکھ رہا تھا۔ بات کرنی ہے تو کریں، ورنہ ہمیں اجازت ہے، فری نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہارے گھر کے مردوں نے ہمارے بیٹے کو مارا ہے، اب ہمیں اس کا بدلہ چاہیے، یا تو ونی کرو یا پھر خون کا بدلہ خون سے دو۔ امجد خان نے سخت لہجے میں کہا۔ ایک منٹ، آپ کے زانی بیٹے کو مارا ہے، تصحیح کر لیں۔ فری نے ان کی تصحیح کی۔ لڑکی، ہمارے بیٹے کے لیے ایسا لفظ مت استعمال کرو، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کے لیے ایسے لفظ سنتے وہ تڑپ اٹھے تھے، اسی لیے جلدی سے بولے۔
معاف کیجیے گا، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، لیکن میں ایک ایسے انسان کو اچھے لفظوں میں نہیں یاد کر سکتی جس نے ایک معصوم لڑکی کی عزت چھیننے کی کوشش کی ہو۔ فری قطعیت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ دلاور خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ کس منی کی بات کریں، کون سے خون کے بدلے خون میں قانون کو مانتی ہوں۔ اسلام کے قانون کے مطابق عورت اپنے زانی کو قتل کر سکتی ہے اور اس کی عزت خراب کرنے والے کو بھی مار سکتی ہے۔ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے عدالتی قانون کے مطابق PC 376 511 کی دفاع عائد ہوتی ہے۔ 3 سال قید اور 50,000 جرمانہ ادا کیا جاتا ہے، جس سے زیادتی کی کوشش کی تھی اسے۔ فری کہہ رہی تھی اور وہ سب چپ چاپ سن رہے تھے۔ دوسری بات، میرے بھائی نے اپنا بچاؤ کیا تھا، سیلف ڈیفینس۔ آپ کا بیٹا اس پر وار کرنے والا تھا، تب اس نے اپنا بچاؤ کیا اور اس کی سزا موت نہیں ہے۔ اور رہی آپ کے بیٹے کی بات، تو اس کا سارا کالا چٹھا میرے پاس موجود ہے، جس میں اس کے تمام کالے کارنامے درج ہیں۔ کہتے ہیں تو منگواؤں؟ فری نے کندھے جھکا کر آخر میں پوچھا۔ اس کے بعد پر وہ سب کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ دلاور کے دل میں مزید ستائش چھپ رہی تھی اور اس کے اس انداز کو دیکھتے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی لڑکی تھی، کسی سے نہ ڈرنے والی۔ ہم کچھ نہیں جانتے، یہ گاؤں ہے، یہاں ہمارا قانون چلتا ہے۔ لڑکی، تمہارے بھائی نے ہمارے گاؤں کی حدود میں آتے ہی ہمارے گاؤں کی لڑکی کو مارا ہے۔ اب تمہیں منی کرنی ہوگی یا پھر ہمیں اپنا بھائی حوالے کر دو۔ جرگی کے بزرگ نے سختی سے کہا۔ کوئی چیز ہے جو آپ نے مانگی اور میں نے دے دی؟ بھائی ہے میرا، اس تک پہنچنے والے ہاتھ کو کاٹ کر پھینک دوں گی میں۔ اب آئے کوئی میرے بھائیوں پر۔ شیرنی کی طرح اس کی خراہٹ گونجے تھے۔ اسد یہ شام اپنی بہن کو دیکھتے آسودگی سے مسکرا کے دلاور کی آبرو داد میں آ چکی تھا۔ باقی بات رہی ونی کی، کیا ہے یہ بلا؟ فری نے جس انداز میں پوچھا تھا، دوراب اپنی مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ نکاح ہوگا پھر ہی یہ بات ختم ہوگی، تو میں اپنی بہن کو یا خود کو ونی کرنا ہوگا۔ آدمی کے کہنے پر فری نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا اور پھر اپنے بھائیوں کو، جو اسے دیکھتے سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کرنے والی ہیں۔ اور اس کے بغیر آپ ہمیں جانے نہیں دیں گے، رائٹ؟ فری نے ابرو جھکا کر پوچھا۔ بالکل، امجد خان نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں تیار ہوں بنی بننے کے لیے۔ ویسے میں مانتی تو نہیں اس فیصلے کو اور ایسی دقیانوسی روایت کو، لیکن میرا خود کا دل چاہ رہا ہے بنی ہونے کا۔ بلوائیے مولوی اور میرے ہونے والے شوہر کو بھی، جس نے نکاح میں لینا ہے مجھے۔ فری کی بات پر وہاں موجود سب لوگوں کو دھچکا لگا۔ یہ کیسی لڑکی تھی جو ونی میں خوشی خوشی آ رہی تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ ونی بننے کے بعد ہوتا کیا ہے۔ ان سب کو لگ رہا تھا جیسے یہ سب سچ نہیں، کوئی خواب ہو۔ سب نے پہلی لڑکی دیکھی تھی جو ونی میں جانے کے لیے خوش تھی۔ امجد خان نے نواب خان کی طرف دیکھا جو فری کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ بھائی، دلاور کو بولیں اسے ونی میں لے۔ امجد خان کی بات پر وہ جو خود حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے فری کی بات سن رہا تھا، جھٹکے سے ہوش میں آیا۔ میں نہیں، میں کیوں کروں گا بابا، میں نہیں کروں گا ایسا، دلاور نے جلدی سے کہا، اس کی سمجھ سے جیسے سب باہر تھا۔ ٹھیک ہے، پھر دوراب کو کر لے گا نکاح، جائیں دوراب۔ نواب خان نے دلاور کے کہنے پر دوراب سے کہا، جس کو تو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ نہیں بابا، وہ بہت بڑی ہے مجھ سے۔ دوراب نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں، اگر فری کی جگہ وفا ہوتی تو وہ راضی ہو جاتا۔ دوراب نے دل میں سوچا اور پھر اپنی ہی بات سمجھتے خود پر لعنت بھیجی۔ پھر کیا چاہتے ہیں آپ سب؟ کیا کریں ہم ویسے ہی بہت پریشان ہیں، حویلی کا ماحول انتہائی خراب ہے، ایسے میں آپ سب کے نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ نواب خان غصے سے چیخ پڑے۔ دلاور نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا اور پھر فری کی طرف جو التمش کے پاس کھڑی کچھ بات کر رہی تھی۔ ضعافت کو اپنی نکاح میں لینا مطلب اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ ایک طرف وہ اپنے احساسات نہیں سمجھ پا رہا تھا جو ان چند لمحوں میں سے گھر چکے تھے۔ ٹھیک ہے بابا، میں تیار ہوں۔ فری کو دیکھتے دلاور نے ہاں کی۔ ٹینشن نہیں لینی، آپ سب جانتے ہیں نا، آپ سب آپ کی شیرنی ہوں، ہر چیز کا مقابلہ کر جاؤں گی۔ التمش صاحب کے پاس آتے ان سب کو دیکھتے بولی، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے فری، بیٹا مت کرو ایسا اپنے ساتھ۔ التمش نے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتے کہا، بابا فیصلہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر لیتی ہوں نا میں، آپ جانتے ہیں یہ بھی سوچ سمجھ کر لیا ہے اپنے بھائی کے لیے، تو میں اپنا آپ تک قربان کر دوں، یہ تو پھر بھی بنی ہے۔ التمش صاحب کے ہاتھ کو چومتے اس نے محبت سے کہا، یہ لوگ مجھے ہلکے میں لے رہے ہیں، جانتے نہیں ہانیہ اور التمش کی بیٹی ہوں میں، سب کو گھن چکر بنا دوں گی پل میں۔ اب آئیں، مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ فری نے ان سب کے فکر مند چہرے کو دیکھتے ہنستے ہوئے کہا، جب اس کی نظر ان تینوں لڑکیوں پر گئی جو نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے گاڑی سے باہر نکل آئی تھیں۔ رونا کس بات کا ہے؟ فری نے ان تینوں کو دیکھتے سخت لہجے میں پوچھا۔ اتنی سادگی سے آپ کی شادی ہو رہی ہے اپیا، میں نے اتنا کچھ سوچا تھا۔ وفا نے روتے ہوئے کہا، میرا وعدہ ہے دھوم دھام سے بھی شادی کروں گی، ابھی سادگی سے کام چلا لو، ٹھیک ہے؟ آجو یار، تمہاری ابیا کا نکاح ہونے والا ہے اور تم دونوں کو کیا الگ سے دعوت نامہ دینا پڑے گا؟ تینوں لڑکیوں کو دیکھتے نرم
اور لڑکوں کو دیکھتے وہ تنزیہ گڑا ہوئی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ فری یزدانی سے فری دلاور خان ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر بھی دلاور کو نہیں دیکھا تھا، اور دلاور جانے جانے میں اس کی اس حرکت پر جلس سا کیا تھا۔ کیا اسے اتنی سی بھی دلچسپی نہیں تھی کہ دیکھ ہی لیتی؟ اس کا شوہر کون ہے؟ التمش صاحب نے فری کو اپنے سینے سے لگایا، جنہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے دعائیں دی۔ یہ شام کے پاس آتے اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک ابھری تھی۔ چلو دونوں جاؤ، گلے ملو اپنی بہنوئی سے، آخر کو تمہاری بہن کو جھیلنا ہے اسے۔ فری کی تیز آواز پر دلاور جو پشت پر ہاتھ باندھے باقی سب جرگے کے لوگوں کے ساتھ فری کو دیکھ رہا تھا، جس نے منی کے نکاح میں بھی خوشی شامل کرتی تھی، اس کے اس بات پر سے جھٹکا سا لگا۔ یہ شام نے آگے بڑھتے دلاور کو گلے لگایا، پھر اسد نے، جبکہ امجد خان کو جیسے چکر سے آنے لگے تھے۔ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کوئی جرگت ہے یا کوئی شادی ہے؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری بہن کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ اپنا خیال خود اچھے سے رکھ سکتی ہے۔ ہاں، آپ کو ضرور اپنا خیال رکھنے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ اسد کی بات پر دلاور نے دانت پیسے۔ پورا کا پورا خاندان پاگل ہے، دلاور نے دانت پیستے کہا۔ پاگل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا دماغ بھی خراب ہے، یہ بھی لوگ کہتے ہیں، جملے میں شامل کر کے اسے پورا کر لیجیے گا۔ یہ شام نے اس کی بات سنتے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ چلو لڑکی، ختم کرو یہ سب، امجد صاحب کہتے ہیں اپنی گاڑی کی طرف بڑھے، جب نواب صاحب التمش صاحب کی طرف آئے۔ میرے بھائی نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہے، اس کا دکھ بہت بڑا ہے، اسی لیے اس نے یہ سب کیا۔ یہ فیصلہ برادری کا ہوتا ہے اور میں اس فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا، جبکہ ہم سب اس بات سے واقف تھے کہ ذاکر کیسا تھا، اس کی موت ایسے ہی لکھی تھی اور برحق تھی۔ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی طرح کی ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کی بیٹی وہاں اکیلی ہے، میں اسے منی نہیں اپنی بہو بنا کر لے جا رہا ہوں، جلدی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نواب خان کے کہنے پر فری کے ساتھ ساتھ ان سب نے انہیں تشکر بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ فی امان اللہ، فری نے سب سے کہا اور نواب خان کے ہم قدم ہوئی۔ میں ڈیرے پر جا رہا ہوں، دلاور سخت آواز میں کہتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نواب خان، دوراب اور امجد خان کے ہمراہ حویلی میں آئی تھی، جہاں عورتیں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک عورت بہن کر رہی تھی، جسے دیکھتے فری سمجھ گئی کہ یہ ذاکر کی ماں ہے۔ ان کے برابر میں ایک کم عمر لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جو بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، اور پھر اس کی تیسری عورت پر بڑی، جو آنکھیں پھیلائے اسے تک رہی تھی۔ یقیناً یہی اس کی ساس تھی۔ رمشا بیگم نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو حق تک رہ گئی۔ یہ آپ کسے لائے ہیں نواب؟ رمشا بیگم کی بات پر گل بیگم اور عروج نے بھی دروازے پر کھڑی فری کو دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ دلاور کی بیوی ہے، نواب خان کے کہنے کی دیر تھی۔ عروج لڑکھڑائی، جبکہ رمشا بیگم بھی بے یقینی سے گرنے والی ہیں۔ غلط بھائی، یہ دلاور کی بیوی نہیں، ونی ہے، امجد خان نے سرد لہجے میں کہا۔ ایک لڑکا، ایک لڑکی، ایک مولوی، 4 گواہ، نکاح نامہ، اس پر چھپے دستخط اور قبول ہے کی گونج۔ اسے انسانوں کی زبان میں نکاح کہتے ہیں، ونی نہیں۔ امجد صاحب کی بات پر فری بے تاثر لہجے میں گویا ہے۔ گل بیگم، عروج، رمشا بیگم اور امجد صاحب تو اس کی بات پر حیرت زدہ ہوئے۔ کیا وہ انہیں جانور کہہ گئی تھی؟ تو تم ہو اس خونی کی بہن جس نے میرے بچے کو مارا، تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں۔ گل بیگم چیختی ہوئی کہتے اس تک آتے اسے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا گئی، جسے فری نے بر وقت تھاما۔ نواب خان نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ ان کے گھر والے اب ان کے کنٹرول میں کہاں تھے، سب اپنی اپنی مرضی چلاتے تھے۔ تو آپ ہیں زانی کی ماں، جس نے ایک لڑکی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ ان کا ہاتھ نرمی سے نیچے کرتے فری نے لفظوں کا وار ان پر واپس کیا۔ وہ بلبلا اٹھی۔ اس کے لفظوں پر فری ان لفظوں کا استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے بھائی کے بارے میں وہ ایسے لفظ نہیں سن سکتی تھی۔ ہم تمہارا منہ توڑ دیں گے، تم ونی ہے، اور اب ہم تم کو بتائے گا ونی کیا ہوتا ہے۔ ہمارے بیٹے کو مارنے کے ساتھ ساتھ تم نے میری بیٹی کا حق بھی چھینا ہے، ہم تمہاری چمڑی ادھیڑ دے گا۔ گل بیگم ہامتی ہوئی بولی تھی۔ فری نے تعصب سے انہیں دیکھا، جو اتنا سا بولنے سے ہانپ رہی تھی۔ کیا تھا اگر وہ اپنے بیٹے کو غلط حرکات کی طرف جانے سے روکتی؟ پہلے آپ پانی پی لیں آنٹی، فری نے نرم لہجے میں آنکھیں پٹپٹا کر کہا۔ دوراب کو تو ہنسی آ رہی تھی۔ اس کے چاچا چاچی اپنے بیٹے کو غلط کاموں سے روکتے نہیں تھے، یہاں تک کہ وہ کبھی کبھار نواب خان کو بھی سنا دیتے تھے، اور یہ سب اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ شکر تھا اب کوئی آ گیا تھا انہیں منہ توڑ جواب دینے والا۔ تم ہمارا مذاق بنا رہے، دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیسے میرا مذاق بنا رہا ہے؟ گل بیگم امجد خان کو دیکھتے چیخی تھی۔ میں نے آپ کا مذاق نہیں بنایا، میں نے آپ کی فکر کی تھی، آپ کا سانس پھول رہا تھا، اب آپ غلط سمجھ رہی ہیں، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ فری نے کندھے اچکا کر کہا۔ بس کریں آپ سب، پہلی حویلی کا ماحول خراب ہے، اسے اور خراب مت کریں، جائیں سب اپنے اپنے کمروں میں۔ نواب صاحب تیز آواز میں گویا ہوئے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ عروج نے اپنی ماں کو لرزتے دیکھا تو انہیں سہارا دیا، جبکہ اس کی خونخوار نظریں فری کے حسین چہرے پر گڑی تھیں، جس سے وہ بعد میں نپٹنے کا سوچ رہی تھی۔ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، دیکھنا تم ہمارا جوان بیٹے کا قتل کیا ہے، تمہیں ہم نہیں چھوڑے گا۔ گل بیگم نفرت سے کہتی عروج کے ہمراہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ دوراب نے اپنی بھابھی کو دیکھا، جو گل بیگم کی بات کو نظر انداز کرتے پوری حویلی کا جائزہ لے رہی تھی۔
اسے پتہ چل گیا تھا اس گاؤں میں قائم ساری فرسودہ رسمیں اور اس کے چاچا چاچی کے بگڑتے تیور کو اس کی بھابھی ہی سنبھال سکتی ہیں۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا جو اپنے چہرے پر سخت تاثرات سجائے فری کو دیکھ رہے تھے۔ اپنا سر نفی میں ہلاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا دیکھ رہی ہے ساسو ماں؟ رمشا کو اپنی طرف دیکھتے فری نے آبرو جھکا کر سوال کیا۔ اپنی اوقات مت بھولو لڑکی، تمہاری اوقات یہاں رہتی ملازمہ کے برابر بھی نہیں۔ جتنی زبان تم چلا رہی ہو اتنی تمہاری کھال ادھیر دوں گی میں۔ جلد ہی میرے بیٹے کی زندگی سے چلتا کروں گی میں تمہیں۔ رمشا بیگم تمسخر سے گوا ہے۔ ٹھیک ہے، کر لیجیے گا کوشش۔ ویسے میرا نام نہیں پوچھا آپ نے؟ فری نے ان کے نزدیک آتے ان کے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ رمشا بیگم نے کینہ تو نظروں سے دیکھا۔ چلیں میں خود ہی بتا دیتی ہوں، آپ کو فری یزدانی نام ہے میرا۔ اوپس سوری، اب فری دلاور خان بن گیا ہے۔ فری نے اپنا تعارف دیا۔ جاؤ اپنی شکل گم کرو یہاں سے، تم سے کل نپٹوں گی میں۔ رمشا بیگم کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ فری انہیں یوں تپتا محسوس کرتی ہلکا سا کہہ کر لگا کہ دلاور کا کمرہ کون سا ہے؟ کچن کی دہلیز پر کھڑی ملازمہ سے فری نے نرمی سے پوچھا۔ وہ اوپر دائیں طرف پہلا کمرہ۔ ملازمہ نے جلدی سے جواب دیا۔ سنیں، ملازمہ کو جاتے دیکھ کر فری نے نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ ملازمہ نے حیرت سے اسے دیکھا جس کا لہجہ کچھ پل پہلے تیز تھا لیکن اب نرم تھا۔ میرا سامان آئے گا، آپ میرے کمرے میں بھجوا دیجیے گا۔ ملازمہ کو کہتی وہ موبائل اپنے کوٹ سے نکالتی سینیوں کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں آتے اس نے ایک طائرانہ نگاہ پورے کمرے پر ڈالی جو کریم اور سفید رنگ سے مزین تھا۔ ہر چیز اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ فری نے استدائی سے اپنی ابرو اٹھائی اور ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھتے وہ ضروری میل کرنے لگی۔ اپنا سامان کے بارے میں وہ یہ شام سے کہہ چکی تھی۔ فری نے موبائل کا کام ختم کرتے کنگرائی لیتے تھکن کو ضائع کیا جب اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی دلاور کی تصویر پر گئی۔ فری قدم قدم چلتی اس تصویر تک آئی۔ دلاور خان، فری کا شوہر اچھا ہے، آپ اپنی ماں سے اکثر مختلف، اپنے باپ کی طرح۔ دلاور کی تصویر کو اپنی بری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہہ رہی تھی، میرے سارے حقوق آج سے آپ کے، آپ کے سارے حقوق آج سے میرے۔ میں اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، لیکن اس شرط پر کہ بدلے میں آپ بھی میرے حقوق کی ادائیگی کریں گے اور مجھے عزت دیں گے۔ اس کی تصویر سے کہتے وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہی ملازمت کا سامان لے آئی تھی۔ فری اپنا سوٹ لیتی فریش ہوتے اپنے نیل پالش لے کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دلاور گھر میں داخل ہوا تھا۔ گھر میں بالکل خاموشی تھی، سبھی اپنے کمروں میں تھے۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، اسی لیے اچھا ہی تھا کہ اسے خاموشی مل گئی تھی۔ تیز تیز قدم بڑھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آنچوں کو چما اس کا اعصاب بری طرح ہلا گیا تھا۔ حویلی میں سبھی ذاکر کی موت کی وجہ سے پریشان تھے۔ اس کے دماغ میں یہی تھا کہ اس کی چاچی اور ماں نے ضرور فری کو مارا ہوگا یا اسے ذلیل کرتے سرونٹ کوارٹر میں بھیجا ہوگا، اور یہ سوچتے اس کے دل میں عجیب سے احساسات پیدا ہو رہے تھے۔ اسے اس کی فکر ہو رہی تھی، لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ سامنے اسے آرام دہ طریقے سے بیڈ گراؤنڈ کے پوچھ سے ٹیک لگائے بیٹھا دیکھ کر دلاور کے آبرو آپس میں ملی تھی۔ وہ تو اس لڑکی کے پرسکون چہرے کو دیکھتے حیران ہو گیا تھا جو اپنے ناخن پر آرام سے نیل پالش لگاتے گنگنانے میں مصروف تھے۔ وہ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ لڑکی بنی ہو کر آئی ہے؟ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ یکدم ذاکر کا خون میں لت پت وجود اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہرایا تو وہ سخت آواز میں گیا ہوا۔ نظر نہیں آ رہا نیل پالش لگا رہی ہوں؟ فری نے اپنے ہاتھ پہ نظر جمائے مصروف انداز میں کہا۔ وہ مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن شاید تم بھول گئی ہو تم یہاں بنی ہو کر آئی ہو۔ دلاور نے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے لفظ چباتے ہوئے کہا۔ ساری فکر اس کے بے فکر انداز دیکھتے غائب ہوئی تھی۔ اوہ شکریہ آپ کا، آپ نے یاد دلا دیا مجھے کہ میں بنی ہو کر آئی ہوں، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ فری نے اس کے بات پر اپنے ہاتھ سے نظر ہٹاتے دلاور کے لال اٹھتے چہرے کو دیکھتے حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے کہا۔ دلاور کا پارا ہائی ہوا فری کے انداز پر۔ سنو لڑکی، دلاور نے کہتے اپنے قدم اس تک بڑھائے۔ بیڈ پر اس سے 1 قدم کی دوری پر رکتے دلاور نے سخت لہجے میں کہا۔ سناؤ لڑکے۔ فری نے یکدم کھڑے ہوتے ایڑیوں کے بل اونچا ہوتے ایک جھٹکے سے دلاور کی گردن میں اپنی باہیں ڈالتے ایک آنکھ ونک کرتے دل فریبی سے کہا۔ دلاور کو غش سے آئی۔ اس نے حیرت سے پہلی آنکھوں سے اپنی انتہائی قریب کھڑی اس آفت کو دیکھا جس کی طرح شکل ہی معصوم تھی۔ سناؤ نا۔ دلاور کو خود کی طرف حیرت سے دیکھتا پا کر فری مزید اس کے قریب ہوتے اس کی ناک سے اپنی ناک جوڑ کے جبکہ لبوں پر شوق سے مسکان تھی۔ دلاور نے یکٹک فری کے حسین چہرے کو دیکھا۔ ایک وسوم سا بند کیا تھا اس کے ارد گرد۔ کیا؟ سناؤ۔ اس کے حسین چہرے کو بے خودی سے دیکھتے دلاور نے پوچھا۔ وہی جو آپ سنانے والے تھے۔ فری نے اس کے کھوئے کھوئے انداز کا دیکھتے ہیں گہری مسکراہٹ لیے اس خروس پٹھان کو دیکھا جس کے بقول کچھ دیر پہلے اس کے نکاح میں ونی کے طور پر دیا گیا تھا، لیکن فری یزدانی کہاں مانتی تھی ان فرسودہ رسموں کو۔ اس کے مطابق اس کا نکاح ہی ہوا تھا اور دلاور خان اب اس کے شوہر کے عہدے پر فائز ہوا تھا۔ فری کی گرم تپش زدہ سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے دلاور یکدم اس کے حصار سے نکلا اور سارا فسون توڑا جو حد سے زیادہ حسین تھا۔ دور رہو لڑکی، شرم ہے تمہیں یا نہیں؟ دلاور دور ہوتا اپنے چہرے پر سختی طاری کرتے گیا ہوا۔ شرم؟ 1 منٹ۔
یہ دیکھیے، ہے شرم مجھ میں، شرما رہی ہوں میں۔ فیری نے دلاور کے دور ہونے اور اس کے کہنے پر ایک دم دوپٹہ سر پر اوڑھتے اس کا پلو اپنے لبوں کے بیچ دبا کر اپنی گھنی پلکوں کو جھکاتے شرمیلے لہجے میں کہا، اور دلاور سمجھ گیا اس کی زندگی کے لینے دینے پڑ گئے ہیں اس شہری گوری کی وجہ سے جو اپنی معصوم شکل کے بالکل مترادف تھی، بقول دلاور کے چنٹ تھی۔ بند کرو یہ ڈرامے بازی، ونی میں آئی ہو تو ونی ہی بند کرو، یہ فضول ڈرامے بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دلاور نے آگے بڑھتے اس کے دونوں بازو اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور اسے اپنے نزدیک کرتے سد لہجے میں کہا، نکاح میں آئی ہوں، بیوی بن کر ہوں، یہ جملہ ہونا چاہیے آپ کا۔ دلاور کی کنچی آنکھوں میں اپنی بھوری آنکھیں ڈالتے وہ دھیمی آواز میں گوا ہوئی۔ دلاور اس کی آنکھوں کی گہرائی میں کھو سکا، وہ سحر پھونکتی تھی، اس کے سحر میں کوئی بھی جکڑ سکتا تھا۔ دلاور اس کے معصوم نقوش میں گم ہوتا جا رہا تھا، نظریں اس کی آنکھوں سے ہوتے اس کے لبوں پر آ ٹھہری، دل میں انہیں محسوس کرنے کی خواہش جاگی۔ اپنی خواہش پر عمل پیرا ہوتے وہ فری کے گلابی لبوں پر جھک گیا، اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے وہ اپنی آنکھیں موند گیا۔ ہاتھ خود بخود فری کے کندھوں سے ہٹتے اس کی کمر پر آئے، دوسرے ہاتھ اس کے بالوں پر، اور وہ شدت اس کے لبوں کی نرمی محسوس کرنے لگا۔ خماری بڑھتی چلی گئی، ان نرم لبوں کا لمس محسوس کرتے جائز اور حلال حق سر پر چڑھ کر بولنے لگا۔ فری دلاور کی اس حرکت پر اس کے کندھوں کو جکڑ گئی تھی، اپنی آنکھیں بند کی اس کی شدت اپنے لبوں پر محسوس کر رہی تھی، اسے جھٹک نہیں رہی تھی۔ دلاور فری کی کٹتی سانسوں کو محسوس کرتے اس سے دور ہوا۔ فری نے اس کی شدت سے لال ہوتے لب اور بری آنکھوں میں سرخی کی تہ لی اسے دیکھا جو اسے مخمور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر بیوی سمجھ کر قریب آئے تو آپ پر اپنا آپ نچھاور کر دوں گی، لیکن اگر ونی سمجھ کر قریب آئے تو یہ قبول کر۔ فری نے اس کے کندھوں کو تھامتے اسے خود پر جھکا، ایک ہاتھ اس کے کندھے سے ہٹاتے اس کے پیٹ پر پوری طاقت سے مکہ رسید کیا۔ دلاور جو اس کی بات غور سے سن رہا تھا پیٹ پر پڑتے اس کے مکے کو محسوس کرتے اپنے لب بھینچ گئے۔ فری کا ہاتھ بھاری تھا، نازک تو بالکل نہیں تھا۔ دلاور کی رنگت سرخ ہوئی، فری نے دلاور کو دیکھتے اپنے قدم واش روم کی طرف بڑھائے، جب اس کا ہاتھ دلاور کی گرفت میں آیا۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتا۔ دلاور کی بات پر فری پلٹی۔ دلاور نے جان بوجھ کر یہ لفظ کہے تھے تاکہ فری کا رد عمل دیکھ سکے۔ فرق نہیں پڑتا، میں مانتی ہوں یہی کافی ہے، فری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اپنے آپ کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال چکی ہو، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، دلاور نے سد لہجے میں کہا۔ اسے اپنی چاچا اپنی ماں کا خیال آیا، وہ جانتا تھا اب سب مل کر فری کا جینا آرام کریں گے، اسے ایک پل سکون کا نہیں ملے گا۔ آپ ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں، میرا مصیبت کا پرانا رشتہ ہے، اور فری یزدانی سوائے اللہ کے کسی سے کوئی امید نہیں رکھتی۔ مصیبت میں خود کو ڈالا ہے تو اس مصیبت کو حل بھی میں خود ہی کروں گی، فری نے کہتے اپنا ہاتھ دلاور کے ہاتھ سے آزاد کروائے۔ آپ اپنا خیال رکھیں، کیونکہ جلد ہی آپ میری زلفوں کے اسیر ہونے والے ہیں، میرے عشق میں گودے گودے ڈوبنے والے ہیں۔ واش روم کے دروازے کو کھولتے فری نے خوبصورت مسکان لبوں پر سجائے دلاور کو آنے والے وقت کے بارے میں آگاہ کیا۔ غلط فہمی ہے تمہاری کہ ایسا کچھ ہوگا، دلاور خان ہوں، اتنی جلدی کسی کا اسیر نہیں ہوتا، دلاور نے اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتے مغروریت سے کہا، جبکہ دل تو ہمک ہمک کر کہہ رہا تھا کہ ہاں میں تمہاری بہادری کا اسیر ہو چکا ہوں، میں تمہاری بری آنکھوں کا اسیر ہو چکا ہوں۔ تو مجھے صاحب ذرا ابھی تھوڑی دیر پہلے کی گئی اپنی کارروائی کی وضاحت دیں گے؟ اپنی کمر پر ہاتھ باندھے فری نے طنزیہ پوچھا۔ اس کا ہر انداز پر دلاور کا دل تیز دھڑک رہا تھا، لیکن چہرے سے کچھ بھی آیا ہونے نہیں دے رہا تھا۔ لیکن سامنے بھی فری یزدانی تھی، آنکھوں سے دل کا حال جاننے والے۔ دلاور کی آنکھیں تو اس کے لیے کھلی کتاب معلوم ہوئی تھی، جسے وہ چند پلوں میں ہی پڑھ گئے تھے۔ میں بہک گیا تھا، دلاور نے اس کی بات پر نظر چراتے کہا۔ اسے ابھی تک خود سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ بے خود کیوں ہوا تھا۔ پھر اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، کیونکہ آگے تو آپ بہک کر ایسی کارروائیاں انجام دیتے ہی رہیں گے۔ اف، کتنی بے شرم ہے، دلاور بڑبڑاتا ہی رہ گیا، جبکہ فری نے بے باکی سے کہتے واش روم کا دروازہ بند کیا۔ دلاور کے رنگ اس کی بے باکی پر سرخ ہوا، جبکہ واش روم کی گیٹ سے لگی وہ بھی اپنے تپتے گالوں پر ہاتھ رکھے خود کو سنبھال رہے تھے۔ ابھی تک اپنے لبوں پر دلاور کا دہکتا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ فوکس فری، فوکس، اپنے آپ کو کہتی وہ فریش ہونے چلی گئی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے نہیں اس نے مجھے منی مل گیا ہو، اپنے آستینے فولڈ کرتے ہوئے کہتا کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ منشل لفظ کو نظر انداز کر گیا تھا جسے اب آئے روز سننا تھا۔ دلاور سب کام سمیٹ کر اب کمرے میں آیا تھا، ذاکر کی موت کی وجہ سے کافی کچھ بکھر گیا تھا جسے اسے ہی سنبھالنا تھا۔ شکر تھا گھر میں فری کو لے کر کوئی بڑا تماشا نہیں ہوا تھا، لیکن وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ کل سے لازمی کچھ نہ کچھ ہوگا۔ گہرا سانس بھرتے اس نے اپنے قدم کمرے میں رکھے، جب نظر سامنے بیڈ پر پورے حق سے براجمان گہری نیند میں محو فری پر پڑی۔ تکیے کو اپنے سینے میں بھینچے کروٹ کے بل لیٹے وہ کسی معصوم بچی کی طرح لگ رہی تھی، بھورے بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھیں۔ دلاور مبہوت ہوا، وہ لال رنگ کے سلک کے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، پاجامہ ٹکنے سے کافی اوپر تھا، جس کی وجہ سے اس کی سفید بے داغ منڈلیاں نظر آتی دلاور کے گلے میں گرتی ابھر گئی تھیں۔
اس نے سرد سے اپنی نظریں اس پر پھیری۔ اپنی قمیض اتارتے اس نے سائڈ پر رکھے، صوفے پر رکھتے وہاں پڑے بڑے صوفے پر ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کی، جو بے حد مشکل تھا۔ وہ لمبے چوڑے وجود کا مالک تھا، صوفے پر وہ پورا نہیں آ رہا تھا۔ دلاور نے کروٹ کے بل لیٹتے خود کو ایڈجسٹ کیا، پر نظریں بھٹک کر سوئی ہوئی اس معصوم دوشیزہ پر گئیں جس کا دل دھڑکانے کا سبب بن رہے تھے۔ اس کا ہر انداز، ہر ادا اسے اپنا سیر کر رہے تھے۔ نظر فری کے معصوم سے نقوش جو سوتے ہوئے وہ معصوم لگ رہے تھے ہوتے ہوئے اس کے لبوں پر آئی، تو جیسے وہ تپتے صحرا میں اپنے آپ کو کھڑا محسوس کرنے لگا۔ پیاس کا احساس شدت سے ہوا، اپنی کونی پر اپنا سر ٹکائے وہ اپنی کنچی آنکھوں سے اسے دیکھے گیا، جس کو تکتے اس کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ اتنے غور سے دیکھو گے تو نظر لگ جائے گی، ماشاء اللہ بول دیں۔ جانتی ہوں میں بہت پیاری لگتی ہوں سوتے ہوئے۔ آنکھیں بند کیے تکیے کو مزے خود میں بھینچتے فری نے لبوں پر مسکراہٹ سجائے کہا۔ فری کی آواز سنتے دلاور ہڑبڑا، جس ہاتھ پر سر کو سہارا دیا ہوا تھا وہ سیدھا ہوا اور اس کا سر صوفے پر زور سے لگا۔ میں کب دیکھ رہا ہوں تمہیں؟ نیند میں خواب دیکھ رہی ہو کوئی؟ اپنے آپ کو سنبھالتے دلاور نے اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے فری کو دیکھتے کہا۔ آیا محسوس کرنا چاہا تھا کہ کہیں وہ نیند میں ہڑبڑا تو نہیں رہی۔ دلاور خان جھوٹ بھی بولتے ہیں؟ فری نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولتے دلاور کے چہرے کو دیکھتے کہا، جو اس کی آنکھیں کھولنے پر اپنے چہرے کا رخ چھت پر کر گیا تھا، جبکہ دل اس کا کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، دلاور نے نفی کی۔ دکھتا ہے، فری نے اس کا گڑبڑایا ہوا چہرہ دیکھتے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ کیا دکھتا ہے؟ دلاور اس کے کہنے پر یکدم اس کی طرف گردن موڑتے پوچھ بیٹھا۔ بہت کچھ دکھتا ہے، فری نے اپنی بری آنکھوں میں شوقی لیتے اس کی شرٹ لیس سینے کو دیکھتے ایک آنکھ ونک کرتے کہا۔ دلاور کی نظروں کے تعاقب اور اس کے زبانی بات کو سنتے پل میں لال ہوا۔ فری اس کا سخت چہرہ دیکھتے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی ہوئے تھی۔ تمہیں شرم کیوں نہیں ہے لڑکی؟ دلاور اس کے دیکھتے چڑھتے ہوئے بولا۔ اپنے شوہر کے معاملے میں ذرا بے شرم ثابت ہوئی ہوں میں، فری نے اٹھتے اپنے کندھے اچکا کر کہا اور اپنے بال سمیٹے۔ اس کے لفظوں پر دلاور کو اپنے دل میں چھوٹے چھوٹے سے دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کا دل کیا ابھی اسے روکتے کہ بال نہیں باندھو، ایسے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، لیکن چپ کر گیا۔ تم سے بحث بیکار ہے۔ دلاور کو کچھ سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے، اسی لیے کہتے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ گیا۔ پر دیکھنا بیکار نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے، آپ کی ہی ہوں، جی بھر کر دیکھیں۔ اسی کروٹ پر سو رہی ہوں میں، اور اگر قریب سے دیکھنے کا من ہو تو یہاں آ جائیے گا، کانٹے نہیں رکھیں گے میں نے یہاں۔ فری اپنی ہنسی روکتے کہتی دوبارہ لیٹنے تکیے کو اپنے ساتھ لگا اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ دلاور اپنی آنکھوں پر ایسے ہی بازو رکھے رہا۔ اس لڑکی کے لفظوں پر اس کی دھڑکنیں متشر ہونے لگی تھیں۔ دھڑکتے دل سے اس نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹاتے اس کی طرف دیکھا جو اس کی طرف ہی کروٹ لیے سو رہی تھی۔ دلاور واپس کروٹ کے بل ہوتا ہوا اسے دیکھے کیا، آپ کی ہوں، جی بھر کر دیکھیے، اپنے شوہر کے معاملے میں ذرا بے شرم ثابت ہوئی ہوں۔ فری کے لفظوں کو یاد کرتے دھیمی آواز میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہنس دیا۔ ایک ہی دن میں یہ لڑکی اسے اپنے قریب محسوس ہونے لگی تھی۔ کوئی تو جادو تھا اس میں، کوئی طلسم تھا جو وہ پھونکتی تھی اس کے ارد گرد، جو اس کی ذات میں کھو جاتا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ اٹھا تھا۔ صوفے پر لیٹنے کی وجہ سے اس کا پورا جسم درد کر رہا تھا، نہ نیند صحیح سے پوری ہوئی اور نہ تھکن اتری۔ دلاور نے انگڑائی لیتے بیڈ پر نظر ڈالی جہاں وہ نہیں تھی۔ دلاور اپنی جگہ سے اٹھا، گھڑی پر نظر ڈالی جہاں صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ کہاں گئی تھی؟ جلدی سے اپنی قمیض پہنتے کمرے سے باہر نکلا، جب لاؤنج میں ڈائننگ ٹیبل پر اسے عروج، گل بیگم اور رمشا بیگم نظر آئی۔ دلاور کہاں ہے؟ وہ ونی میں آئی لڑکی، بلاؤ اسے، بہو نہیں ہے وہ اس گھر کی جو آرام کر رہی ہے، سب کام اب اس نے ہی کرنے۔ دلاور کو نیچے آتے دیکھ کر رمشا بیگم تیکھے لہجے میں کہتی اسے پیچھے میں مجبور کر کے، جبکہ فری کا نیچے نہ ہونا اسے اجنبی میں ڈال گیا۔ وہ کمرے میں نہیں تھی، نیچے بھی نہیں تھی، تو کہاں تھی؟ دلاور نے پریشانی سے اپنی مونچھوں پر انگلی پھیری۔ یہ اس کی عادت تھی، جب بھی پریشان ہوتا تھا یہی کرتا تھا۔ دلاور میں کچھ پوچھ رہی ہوں، کہاں ہے وہ لڑکی؟ رمشا بیگم اسے چپ دیکھتے اب کی بار تیز آواز میں چیخی تھی۔ عروج اور گل بیگم بھی لال آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھیں۔ مورے وہ کمرے میں نہیں ہے، دلاور نے کہتے اپنے جبڑے بیچے۔ کمرے میں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ وہ حویلی میں تو ہمیں نظر نہیں آئی۔ ایک ونی میں آیا ہے لڑکی، تم سے سنبھال ہی نہیں گئے دلاور، یا تو تم خود اس کے حسن کے عاشق ہو گیا۔ گل بیگم کی بات پر دلاور نے اپنی مٹھیاں مینچی۔ ان کی بات اسے انتہائی ناگوار گزری تھی۔ ناگوار تو اسے اپنی ماں کا فری کو ونی کہنا بھی لگا تھا، لیکن ان کے آگے کچھ بول نہیں پایا تھا۔ چاچی جان وہ میری بیوی ہے، اگر اس کے حسن کا میں عاشق ہو بھی جاؤں تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ دلاور نے سخت لہجے اپنی بات کی۔ عروج نے تیز نظروں میں حسد لیے دلاور کی طرف دیکھا۔ دلاور کے لفظ اس کے اندر آگ لگا گئے تھے، جبکہ رمشا بیگم کو حیرت ہوئی اپنے بیٹے کی بات پر۔ ایک ہی رات میں ایسا کیا ہو گیا تھا جو ان کا بیٹا یہ بات بول رہا تھا؟ دلاور، وہ تمہاری بیوی نہیں ہے، ونی ہے، اور ہم کو تو سمجھ نہیں آتا وہ لڑکی آخر گئی کہاں ہے۔ چلو تم اس کو اپنی بیوی کہہ رہا ہے تو کیسا بیوی ہے تمہارا جو تمہیں بتا کر نہیں گیا کہ کہاں گیا ہے؟ گل بیگم تو دلاور کی بات پر پاگل ہو اٹھی تھی۔ دلاور اب خاموش ہوا، اسے واقعی پتہ نہیں تھا فری کہاں ہے، اور نہ وہ اسے بتا کر گئی تھی۔
اپنے جبڑے سختی سے بیچے اس نے اپنا سر چٹکا تھا۔ ہم سے پوچھ کر گئی ہے وہ، خانہ ویلی کے وہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین وکیل بھی ہے وہ، اور وہی فرض پورا کرنے گئی ہے۔ اتنا کافی ہے یا اور وضاحت چاہیے آپ کو؟ نواب خان کی سخت آواز پہ پوری لاؤنج میں خاموشی چھائی۔ گل بیگم، عروج اور رمشا بیگم نے پہلو بدلا، جبکہ دلاور نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ پھر یکدم اسے فری پر غصہ آیا۔ اگر جانا ہی تھا تو اسے بتا کر جا سکتی تھی، اسے تیش سے آ رہا تھا اس وقت۔ ہم سے صبح پوچھ کر گئی ہے وہ دلاور، ہم نے ہی انہیں دوراب کے ساتھ بھیجا، آپ تھوڑی دیر بعد انہیں لے آئیے گا۔ نواب خان سب پر ایک سخت نگاہ ڈالتے دلاور کو کہتے اپنی شال کندھے پر ڈالتے باہر کی طرف بڑھے۔ دلاور نے اس بات میں سر ہلایا اور فریش ہونے کی نیت سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھ رہے تم بھابھی، ہمارے بیٹے کے خون کو کیسے یہ سب لوگ بھول گئے، وہ ونی کیسے اس گھر سے جا آ رہا ہے، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ گل بیگم نے رندھی ہوئی آواز میں رمشا بیگم سے کہا، آنے دو ذرا گل اسے، گھر پھر بتاتی ہوں میں اسے۔ رمشا بیگم نفرت سے فری کے بارے میں سوچتی گویا ہوئی۔ دلاور اپنی شان کو جھٹکے کوٹ میں داخل ہوا تھا۔ نظریں چاروں طرف فری کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ لمبی جب وہ کریم رنگ کی شلوار قمیض پہنے، براؤن رنگ کی شال جل سے بال سیٹ کیے، کنچی آنکھوں میں سنجیدگی لیے نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کروا گیا۔ اسے زیادہ فری کو ڈھونڈنا نہیں پڑا، کوریڈور میں آتی اسے نظر آئی جو سامنے سے آ رہی تھی۔ فری کو دیکھتے ہی اس کے قدموں کی رفتار میں آہستگی آئی۔ وہ سامنے سے فائل کے پیپر کو سیٹ کرتی اپنے دھیان میں چلتی اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ بالوں کی چٹیاں کندھے پر تھی، سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ چاند سا چمک رہا تھا۔ گلابی لبوں پر شاید آج ہلکا سا رنگ لگایا گیا تھا، تبھی وہ ہلکے سے سرخ نظر آ رہے تھے۔ اسے سامنے سے آتے دیکھتے دلاور کی آنکھوں میں ٹھہری سنجیدگی نرمی میں بدلی، لیکن یہ نرمی کچھ پل کی تھی۔ نرمی منقود ہوئی اور پھر غصے کی رمق اس کی آنکھوں میں چھائی۔ اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچے اس نے فری کو دیکھا جو کسی کم عمر وکیل کے پکارنے پر اس کی طرف پلٹتے اس سے بات کر رہی تھی۔ دلاور دیکھ سکتا تھا اس وکیل کی آنکھوں میں ابھرتی فری کے لیے ستائش، اور یہی اس کا دماغ گھما گئی تھی۔ فری بالکل سنجیدگی سے اس وکیل سے بات کر رہی تھی، پر دلاور کو یہ بات چبھ گئی تھی۔ اسے پورے بدن میں آگ سے دہکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اعصاب تن اٹھے تھے اس کے۔ اس سے پہلے وہ فری تک جاتے اسے وکیل کا اشر بگاڑتا، فری اس کی طرف پلٹی اور وکیل وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ فری نے سامنے دلاور کو دیکھا تو لبوں پر مسکراہٹ نے بسیرا کیا، بری آنکھوں میں چمک ابھری۔ دلاور نے اس کی مسکان دیکھی اور پھر آس پاس جہاں مرد بھی تھے اور فری کی مسکان تھی وہ دل چرا لینے والی تھی۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے اس کی مسکراہٹ دیکھی ہوگی۔ دلاور کا خون کھولنے لگا۔ ارے آپ مجھے لینے آئے؟ دلاور کے قریب آتے فری کہنے لگی تھی جب دلاور نے اس کا بازو پکڑتے سائڈ میں جاتی ایک خالی کوریڈور کو دیکھتے اسے لیے وہاں بڑھتے اسے دیوار سے لگاتے پلٹتے گہرا سانس لیے۔ فری نے اسے اجنبی سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ دلاور نے رخ بدلتے گہری سانس بھرتے فری کی طرف پلٹتے سد لہجے میں اس سے سوال کیا، کون کیا کہہ رہا تھا؟ اس کا سرخ چہرہ دیکھتے پل میں سمجھ گئی تھی وہ کس کی بات کر رہے، لیکن پھر بھی انجان بنی۔ فری، جانتی ہو تم میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ وہ وکیل کیا کہہ رہا تھا تمہیں؟ دلاور نے اس کا بازو دبوچتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے سخت لہجے میں کہا۔ فری نے اس کا سرخ چہرہ اس کی تنی ہوئی رگیں بغور دیکھی۔ اسے یکدم دلاور کا انداز بھایا، وہ جیلس ہو رہا تھا۔ اوئے ہوئے، جیلس ہوتے کتنے پیارے لگتے ہیں یار، قسم سے ذرا ایک بار پھر یہ جملہ کہہ دے، پیٹ میں تتلیاں سڑتی محسوس ہو رہی ہیں۔ فری نے کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر بری آنکھوں میں ایک انوکھی چمک لیے چہکتے ہوئے کہا۔ دلاور نے حیرت سے اسے دیکھا جس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ اسے بے ساختہ ہنسی آئی اس کی بات اور انداز پر۔ میں سنجیدہ ہوں، وہ کیا کہہ رہا تھا تم سے؟ اور میں جیلس نہیں ہوں۔ دلاور نے اس کی بات کے اثر سے نکلتا سخت لہجے میں پوچھا، کیا فائدہ بتانے کا جب آپ جیلس نہیں ہیں؟ چھوڑیں اب مجھے، فری نے کہتے اپنے بازو چھڑوانے چاہے لیکن دلاور کی گرفت مزید سخت کر گیا۔ تو تم نہیں بتاؤ گی؟ دلاور نے اس کے چہرے کو دیکھتے آبرو اٹھاتے پوچھا۔ نہیں بتاؤں گی۔ دلاور کے آبرو اٹھانے پر فری نے اونچا ہوتے اس کے چہرے کے مدمقابل اپنا چہرہ ہلاتے ضدی لہجے میں کہا، پھر جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ دلاور نے اس کی بری آنکھوں میں ضد دیکھتے تنبیہ کرتے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، جو ہوگا اس کی ذمہ دار میں خود ہوں گی، اور ایسا بھی کیا کر لیں گے آپ؟ فری نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ فری کی آنکھوں کی صدا پر دلاور کا دل دھڑکا۔ یہ کر لوں گا۔ ایک ہاتھ فری کی پشت پر رکھتے اسے خود کے قریب کرتے، ایک ہاتھ اس کی پچھلی گردن پر رکھتے وہ اسے زمین سے تھوڑا اٹھاتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے اپنا رخ بدل گیا۔ فری نے اس کے شال کو جکڑا، وہ اس کی سانسیں پل میں بند کر گیا تھا۔ فری کی سانسیں اچھی طرح پیتے اس سے دور ہوا۔ فری کے لبوں پر لگی لپسٹک کو ہٹا گیا تھا۔ ابھی بہک گئے تھے آپ؟ دلاور کے کالر کو پکڑتے اسے اپنے چہرے پر جگاتے فری نے سوال پوچھا جبکہ گہرے سانس لیتے اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ دلاور نے فری کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھتے اس کی کمر سہلائی۔ نہیں، اب غصے میں تھا۔ دلاور نے اس کے بھیگے لبوں کو دیکھتے جواب دیا۔ غصہ کس بات کا تھا؟ اس وکیل سے میری بات کرنے کا یا اس کی آنکھوں میں ابھرتی میری ستائش دیکھنے کا؟ فری نے اگلا سوال کیا۔ دونوں پر۔ دلاور نے اس کے چہرے کو دیکھتے جواب دیا۔ اس وکیل کی نظریں پھر سے یاد آئیں تو جبڑے بھینچ گیا۔ دلاور خان رفتے رفتے محبت کے راستے پر آ رہے ہیں۔
فری نے لبوں پر ہنسی مسکراہٹ لیے دلاور کو دیکھتے کہا، نہیں، تم نکاح میں ہو میرے، اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی یہ کہ کوئی تمہیں اس طرح دیکھے یا تم کسی خیر مرد سے بات کرو۔ دلاور کے کہنے پر فری چہرہ جھکائے ہنسی۔ کل کہا تھا کہ نکاح کو نہیں مانتے، آج کہہ رہے ہیں نکاح میں ہوں میں آپ کے۔ اس طرح ایک دن خود اپنے لبوں سے قبول کریں گے کہ محبت ہے آپ کو مجھ سے۔ فری کے کہنے پر دلاور نے اپنا سر جھٹکا۔ محبت محبت کہتی ہو، کیا تمہیں بھی محبت ہے مجھ سے؟ دلاور نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے پوچھا، جبکہ دل بے چین سا تھا جاننے کے لیے۔ محبت کا پتہ نہیں، پسند بن گئے ہیں آپ؟ مدھم دھیمی آواز صاف گوئی سے کام لیا۔ فری کی بات پر دلاور کی دھڑکن تیز ہوتی رکی۔ وہ صرف ابھی اس کی پسند تھا، محبت نہیں۔ اس کا جواب دلاور کو ذرا پسند نہیں ہے۔ ابھی میں صرف تمہاری پسند بنا ہوں، لیکن تم چاہتی ہو کہ میں تم سے محبت کروں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دلاور کی زبان سے دل کی بات نکلی، یا یہ شکوہ سا تھا؟ کیونکہ میں فری یزدانی ہوں، میں چاہتی ہوں آپ مجھ سے 2 قدم آگے رہیں۔ اگر میں پسند کی منزل پر ہوں تو آپ کو محبت کی منزل پر ہونا چاہیے۔ اسی لیے کندھے اچکا کر اپنا ہی جواز پیش کیا گیا۔ بیوی بیوی کرتی ہو اور اب بھی اپنے نام کے ساتھ یزدانی لگا رہی ہو۔ فری کا اپنے نام کے آگے یزدانی لگانا اچھا نہیں لگا تھا۔ اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کا حوالہ تب دوں گی جب آپ مجھ سے محبت کا اعتراف کریں گے۔ فری کے کہنے پر دلاور تعصب سے نفی میں سر ہلا گیا۔ دونوں کوریڈور میں ایک دوسرے کے سار میں کھڑے تھے۔ فری دلاور کا کالر دبوچے ہوئی تھی تو دلاور اس کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تم صبح بغیر بتائے یہاں آئی ہو، اس بارے میں کوئی وضاحت ہوگی؟ دلاور کو یاد آیا تو اس کے چہرے پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتے سخت لہجے میں سوال کیا۔ پیار سے پوچھیں گے تو وضاحت دوں گی، یہ زور زبردستی کا سخت لہجہ یہ مجھے پسند نہیں۔ یہ لہجہ تب اپنائیے گا جب میں غلطی پر ہوں، چپ چاپ سن لوں گی آپ کا سخت لہجہ، لیکن ابھی میں غلطی پر نہیں ہوں۔ فری دلاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے مضبوط لہجے میں گویا ہوئے، شوہر ہوں، کر سکتا ہوں اس لہجے میں بات۔ فری کی بات دلاور کو آگ لگا گئی تھی، سلگتے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، شوہر ہے، حاکم ہے میرے، عزت ہے آپ کی، لیکن غلط بات برداشت نہیں کروں گی میں۔ اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتی وہ دلاور کو تش دلا گئی تھی۔ تم جانتی ہو تمہاری باتیں میرا دماغ گھما رہی ہیں، جب آنا تھا تو مجھے بتا کر آتی، میں خود تمہیں چھوڑنے آتا۔ دلاور نے اس کے بازو پر گرفت سخت کرتے کہا، آپ سو رہے تھے، گھر کے سربراہ بابا ہیں، ان سے پوچھا تھا، اور ان سے پوچھنے کے بعد میں آپ سے اجازت لینے آ رہی تھی، پر انہوں نے منع کر دیا، اور یہ میرا پیشہ ہے دلاور، میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کر سکتی۔ اگر میں وقت پر کورٹ نہ پہنچوں تو مخالف کے حق میں بہتری ہو سکتی ہے، اور جو مظلوم ہوتے ہیں بیچارے سوائے رب سے شکایت کرنے کے علاوہ کچھ کر نہیں پاتے۔ فری نے کہتے اپنا بازو دلاور کی گرفت سے آزاد کروائے۔ دلاور اسے دیکھتے اپنی مونچھوں پر انگلی پھیرتے اپنی شال صحیح کی۔ گھر چلو۔ فری کی طرف اپنا رخ پھیرتے دلاور نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ فری اسے بغیر بتائے آئی تھی، یہ بات دلاور کو حد سے زیادہ بری لگی تھی۔ فری نے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے اپنے لب بھینچے اور آگے بڑھتے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھے۔ اپنے ہاتھ میں ایک نرم ہاتھ محسوس کرتے دلاور نے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ تھام کر تحفظ کا احساس دلائے۔ دلاور یہ احساس خوشگن ہوتا ہے جب بھیڑ میں آپ کا محرم آپ کا ہاتھ پکڑتے محسوس کرواتا ہے کہ آپ کا محافظ ہے، چاہے کتنی بھی بھیڑ ہو، کتنے بھی لوگ آس پاس سے گزر جائیں، وہ آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا، مطلب کہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ دلاور کو دیکھتے مدھم مسرور کن لہجے میں کہتی وہ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر کے۔ دلاور نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کرتے اسے اپنے ہم قدم لیے آگے بڑھا۔ چہرہ سنجیدہ تھا، اسے صبح فری کا بغیر بتائے جانا بری طرح چبھا تھا۔ فری مسکراتے ہوئے اس کے ہم قدم ہوئی۔ حویلی کے پہنچ میں گاڑی کے رکتے ہی فری نے دلاور کو دیکھا جس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ آپ نے نہیں آنا اندر؟ فری نے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے دلاور سے پوچھا۔ نہیں، مجھے ڈیرے پر کچھ کام ہے، تم جاؤ اندر اور سیدھا کمرے میں جانا۔ دلاور نے فری کے کہنے پر اس کی طرف دیکھتے جواب دیا اور اسے کمرے میں جانے کی تلقین کی۔ ڈیرے پر زمینوں کا کچھ کام تھا جسے دیکھنا تھا، ورنہ اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ جانتا تھا اس کی ماں اور چاچی ضرور اسے کچھ نہ کچھ بولیں گی اور فری بھی چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر لوں گی آپ کا، خالص بیویوں کی یہ طرح کہتی وہ آگے کوتی اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کے۔ دلاور کا وجود سن ہوا فری کی اس پیش قدمی پر۔ یہ لڑکی اس کے دل کی دھڑکن بڑھانے کا سبب تھی۔ اللہ کی امان میں، محبت سے کہتی گاڑی کا دروازہ کھولتی باہر نکلے۔ دلاور نے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا جو حویلی کے اندر داخل ہوتے پلٹتے اسے دیکھتے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ دلاور کو محبت کی منزل پر ہونا چاہیے، اسے کوئی بتائے جا کر کہ اس کا ہر انداز دلاور کو محبت کی منزل پر کھینچ لایا ہے۔ فری کے حسین مسکراتے چہرے کو گاڑی کے شیشے سے دیکھتے دلاور نے بے ساختہ سوچا، ابھی دلاور اس کی پسند تھا تو اسے ایسا محسوس کروا رہی تھی کہ وہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے ہر عمل میں اس کے لیے وہ شدت تھی۔ جب محبت بنے گا تو نہ جانے کیا بنے گا دلاور کا۔ اپنی سوچ پر ہنستے اس نے خیراتی طور پر اپنا ہاتھ ہلانے اسے الوداع کہا۔ فری کے چہرے پر جمی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ دلاور کی گاڑی ریورس کرنے اور حویلی سے باہر جانے تک وہ وہیں کھڑی مسکراتی اسے دیکھتی رہی۔ دلاور کے جاتے اس کا چہرہ سپاٹ ہوا، مسکان کا نام و نشان تک نہ رہا۔ وہ جانتی تھی دلاور نے اسے کیوں کمرے میں جانے کا بولا ہے، ضرور وہ 3 تلواریں اپنی زبان پر دھار لگائے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔
فری نے قدم اندر بڑھائے۔ فری جیسے لاؤنج میں داخل ہوئی سے وہ تینوں صوفے پر بیٹھی نظر آئی، جبکہ ملازمہ انہیں چائے سرو کر رہی تھی۔ اپنے کوٹ کو ہاتھ میں تھامتے فری نے قدم ان کی طرف بڑھائے۔ السلام علیکم۔ کیا بات ہے ساسو ماں، آپ کو پتا تھا میں تھک کر آؤں گی اس لیے چائے بنوا کر رکھی ہے میرے لیے؟ کسی نے سچ کہا ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آپ کا دل تو ویسے ہی میرے ساتھ جڑا ہے۔ صوفے پر بیٹھتے ملازمہ کے ہاتھ سے کپ جو وہ عروج کو دے رہی تھی لیتے فری نے بڑی محبت بھرے انداز میں رمشا بیگم سے کہا، جنہیں اس کی بات پر چائے پیتے پھندا لگا۔ عروج نے نفرت سے فری کو دیکھا۔ اس کا حسن دیکھتے اس کے اندر حسد اور بغض بڑھتا چلا گیا تھا۔ لڑکی، کہاں گئی تھی تم، اور تمہاری ہمت کیسی یہاں بیٹھنے کی؟ رمشا بیگم اپنی جگہ سے اٹھتے اسے دیکھتے تندو تیز لہجے میں گوا ہوئی۔ چچا، سلام کا جواب دیتے ہیں، میں نے آپ پر سلامتی بھیجی اور آپ مجھ پر انگارے برسا رہے ہیں۔ فری تعصب سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ چائے کا کپ ہاتھ میں تھا۔ سٹی کوٹ گئی تھی میں، اور ہمت ایسے ہوئی میں وہاں سے پاؤں پر چلتی یہاں تک آئی اور آرام سے یہاں پر بیٹھ گئی۔ فری نے انگلی سے دروازے پر اشارہ کیا اور واپس صوفے پر بیٹھی۔ ٹیبل پر سجی ٹرے سے بسکٹ اٹھاتے چائے میں ڈپ کیا۔ رمشا گل بیگم اور عروج اس کی بات پہ تلملا اٹھی۔ تم ونی ہے، ونی کا مطلب جانتا ہے تم، نوکرانی ہے تم اس گھر کا، اپنے آپ کو مالک مت سمجھو، تم اب اس گھر سے باہر نہیں جائے گا، اٹھو گھر کے کام کرو۔ گل بیگم نے تلملا کر کہا، لگتا ہے آنٹی آپ کو ونی لفظ سے بہت پیار ہے، جب دیکھو ونی ونی کہتی رہتی ہیں، اور رہی بات گھر کے کام کرنے کی تو میرا ہی گھر کا کام ہے، کر لوں گی کام بھی میں، کندھے جھکا کر کہتی ہوں سب کا بی پی ہائی کر کے، جبکہ یہ بات بھی بتا گئی کہ وہاں وہ اس گھر کی مالک ہے اور یہ گھر اس کا بھی ہے۔ تم ایک نمبر کی گھٹیا لڑکی ہو، اور ایک تو زبردستی آ کر مجھ سے میرا بیٹا دلاور چھین لیا، اور اوپر سے الٹے جواب۔ عروج چیخ رہی تھی جب فری چائے کا کپ ایک جھٹکے سے لبوں سے لگاتے خالی کرتے اس کے پاؤں کے پاس کھینچ کر مارا کہ عروج کے ساتھ ساتھ گل بیگم اور رمشا بیگم کی بھی چیخ نکلی۔ چیز تھی کوئی جو تمہارا تھا؟ دلاور خان فری یزدانی کا شوہر ہے، صرف میرا، اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گی میں۔ ابھی یہ کپ پاؤں پر مارا ہے، اگلی بار تمہاری شکل پر بھی برس سکتا ہے، اسی لیے ڈونٹ کال ہم میرا دلاور، ہی از اونلی مائن۔ شیرنی جیسی دھاڑ تھی اس کی کہ حویلی کی ملازمت تک لرز گئی۔ بری آنکھوں میں شدت اور سرخی چھائی، عروج پر بھی لرزہ طاری ہوا۔ فری نے گہری سانس بھرتے گل اور رمشا بیگم کو دیکھا جو سفید پڑتا چہرہ لیے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عروج تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی، وہ بس کبھی کبھار میٹر آؤٹ ہو جاتا ہے میرا، دراصل شوہر کے بارے میں ایسی بات برداشت نہیں کر سکتی میں۔ آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں، بیٹھیے چائے پیے، ساتھ ساتھ غیبت بھی لازمی کیجیے گا میری، وہ کیا ہے نا میرے گناہ کم ہو جائیں گے۔ یکدم اس کا انداز بدلا، چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ گل اور رمشا بیگم سے کہتی وہ اپنا کوٹ اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ گل اور رمشا بیگم کسی روبوٹ کی مانند واپس صوفے پر بیٹھی۔ فری جاتے جاتے پلٹی۔ ایک اور بات ساسو ماں، فری کے یکدم کہنے پر ان تینوں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں اگر بہو ہوں تو ایک وکیل بھی ہوں جس سے لوگوں کی امیدیں جڑی ہیں، اسی لیے جب جب مجھے میرا فرض پکارے گا میں جاؤں گی، اس بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی میں۔ رہی بہو کی فرض کی بات تو وہ بھی میں بخوبی جانتی ہوں۔ پلٹتے ایک ایک لفظ سنجیدگی سے کہتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتی۔ آپ نے سے کچھ بولا کیوں نہیں؟ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے اور آپ چپ تھی۔ فری کے جاتی عروج نے رمشا بیگم سے روتے ہوئے کہا۔ رمشا بیگم نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ دیکھا نہیں تم نے، وہ لڑکی بہت خطرناک ہے، اسے سوچ سمجھ کر ڈیل کرنا پڑے گا۔ رمشا بیگم نے فری کو یاد کرتے ہوئے سختی سے کہا، اور تب تک وہ اور دلاور ایک ہو جائیں گے، وہ دلاور کو اپنا دیوانہ بنا لے گی۔ عروج نے دبی دبی آواز میں دانت پیستے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہوگا، دلاور اسے کبھی نہیں اپنائے گا اور نہ کبھی اسے اپنا حق لے گا۔ ہم اپنے بیٹے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اسے کوئی چیز اتنی جلدی پسند نہیں آتی۔ رمشا بیگم نے دلاور کی آنکھوں میں نظر آتی فری کو لیے پسندیدگی کو جھٹلایا، جبکہ دلاور خان تو خود یہ قبول کر چکا تھا کہ اسے اپنی بیوی سے محبت ہو گئی ہے۔ یہی بہتر ہے بھابھی کہ دلاور اس لڑکی سے دور رہے، ورنہ تم جانتا ہے ہمارا بیٹی اگر دلاور کی بیوی نہیں بنا تو اچھا نہ ہوگا۔ گل بیگم کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے، عروجی دلاور کی بیوی بنے گا، میں کچھ نہ کچھ کروں گی ضرور اس لڑکی کا، لیکن صحیح وقت پر۔ تم نے دیکھا نہیں نواب صاحب اسے بہو کا درجہ دیتے ہیں، ونی کا نہیں۔ اس گھر میں صرف ہم تین اور ایک تمہارا شوہر ہی ہے جس کو ونی سمجھتا ہے۔ رمشا بیگم نے تیز لہجے میں گل بیگم کو جواب دیا۔ عروج روتے اپنے کمرے میں بھاگی، جبکہ رمشا بیگم کی پرسوچ چائے کے کپ پر مرکوز ہوئی۔ رمشا بیگم نفرت بھری نظروں سے فری کو دیکھ رہی تھی جو ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی جب فری نے سب کچھ بنایا تھا اور اب وہ کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ نواب خان بھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے، سوائے دلاور کے سبھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ کچھ ایسا ہی حال عروج اور گل بیگم کا تھا، جبکہ امجد خان بھی انتہائی سب سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ فری نے دوراب اور نواب خان کو سب سے پہلے کھانا سرو کیا۔ بیٹا بہت اچھا بنایا آپ نے کھانا۔
نواب خان نے پہلا نوالا کھاتے محبت سے فری کو کہا، جو چہرہ جھکاتے مسکراتے، واقعی بھابھی بہت زبردست بنا ہے، میں تو اس کڑھائی کا فین ہو گیا، دوراب نے بھی خوشگوار لہجے میں جواب دیا۔ جہاں اس کے بھابھی کہنے پر فری کا دل دھڑکا، وہیں عروج نے نفرت سے دوراب کو دیکھا، جس کو اس کی آنکھوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا، حتیٰ کہ اس نے تو اس کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا۔ کیا فائدہ، دلاور تو آیا نہیں یہاں، میرے خیال سے تم نے اس کے لیے تو سب بنا ہے، تمہاری ساری محنت تو ضائع نہیں ہوگی۔ عروج نے ٹیبل پر رکھے بیف پلاؤ کو دیکھتے لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے طنزیہ کہا۔ بیف پلاؤ دلاور کو پسند تھا اور فری نے ملازمہ سے پوچھ کر بنایا تھا۔ اس کی بات پر گل بیگم، رمشا بیگم بھی طنزیہ مسکرائیں۔ امجد خان خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے۔ فری نے لب بھینچے ان تینوں کو دیکھا اور پھر مسکرائے۔ جانتی تھی ابھی آگ لگ جائے گی تینوں کو، دلاور کہہ کر گئے تھے کہ انہیں دیر ہو جائے گی، اسی لیے میں نے ان کا اور اپنا کھانا رکھ دیا ہے، ہم ساتھ میں کھائیں گے، جب وہ آ جائیں گے تب۔ وہ پیار بڑھتا ہے نہ ساتھ کھانے سے، اسی لیے۔ اپنے دوپٹے کو بار بار سر پر صحیح کرتے فری نے شرماتی آواز میں کہا۔ نواب خان نے اپنا سارا دھیان کھانے پر کیا، وہ بچے نہیں تھے، سمجھ گئے تھے۔ عروج نے جان بوجھ کر کہا تھا، انہیں اپنی بہو کا جواب پسند آیا، جبکہ دوراب نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ عروج، رمشا بیگم اور گل بیگم نے اس کی توقع کے مطابق اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ تم کھاؤ اپنا کھانا، بھائی کی فکر نہیں کرو، نہ میری محنت کی، میری محنت تو ویسے وصول ہو گئی ہے۔ بابا اور دوراب کو پسند آیا کھانا، اور ساس ساسو ماں کو بھی دیکھو کیسے انہوں نے پوری پلیٹ صاف کی ہے۔ فری نے طنزیہ کہتے عروج کو جلتے توے پر بٹھا دیا تھا، جبکہ رمشا بیگم اس کے ساسو ماں کہنے پر تلملائی تھی۔ انہوں نے اپنی پلیٹ میں کچھ ڈالا ہی نہیں تھا اور فری ان پر اچھا طنز کر گئی تھی۔ سب کی نظر خود پر محسوس کرتے وہ اپنی پلیٹ میں چاول ڈال کے دوراب اس بات پر اپنی ہنسی نہیں روک پائے۔ عروج کا لال چہرہ دیکھتے اس کی ہنسی میں اور اضافہ ہوا۔ نواب صاحب کی وانٹ کرتی نظروں کو دیکھتے وہ جلدی سے پانی لبوں سے لگا گیا۔ عروج نے فری کو خون آشام نظروں سے دیکھا، جس نے دلاور کو اس کا بھائی بنا دیا تھا۔ ہم یہ کھانا نہیں کھائے گا، یہ ہمارے بیٹے کے قاتل نے بنا ہے۔ گل بیگم اپنی جگہ سے اٹھتے بولی، جی بھائی صاحب، میرے اندر اتنا ظرف نہیں کہ اپنے بیٹے کے قاتل کی بہن کے ہاتھوں کا بنا کھانا کھاؤں۔ امجد خان جو خاموش بیٹھے تھے وہ بھی بول اٹھے، آپ لوگوں کو نہیں کھانا نہیں کھائیں، مرضی آپ کی، جاؤ عروج اپنے والدین کے لیے کھانا بنا لو، ہم اپنی بہو کے ہاتھ کا بنا کھانا ہی کھائیں گے۔ نواب خان نے بہو لفظ پر زور دیتے اپنی بات کی۔ امجد خان اور گل بیگم اپنے کمرے کی طرف چل پڑے، جبکہ عروج کے سر پر نیا کام آ گیا تھا، وہ بھی تلملا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ کھانا بنا ہمارے لیے، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے گرمی میں، تیز لہجے ملازمہ کو کہتی وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فری نے مسکراتے اپنے سسر کو دیکھا، جنہوں نے آج اس کی سائڈ لی تھی۔ اس کے دل میں نواب خان کی عزت مزید بڑھی۔ رمشا بیگم ضبط کرتی وہیں بیٹھی رہی۔ نوراب نے بھی مسکراتے اپنے باپ کو دیکھا تھا، انہوں نے اچھا کیا تھا، بیٹا ادھر آ۔ نواب خان نے فری کو بلایا۔ فری ادب سے چہرہ جھکاتے ان تک آئی، جب انہوں نے اپنی جیب سے پیسے نکالتے اس کی ہتھیلی پر رکھے۔ فری نے نفی میں سر ہلایا جب انہوں نے اسے ٹوکا۔ رکھ لو بیٹا، رسم ہوتی ہے، اللہ تمہیں ایسے ہی خوش اور مضبوط رکھے۔ نواب خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے محبت سے دعا دی۔ دوراب نے بھی جلدی سے اپنی جیب سے پیسے نکالے۔ یہ لے بھابھی، یہ میری طرف سے بابا سے کم ہے، وہ ابھی میں کماتا نہیں تھا، جب کمانے لگ جاؤں گا تب بابا سے ڈبل دوں گا آپ کو۔ فری کے آگے اپنے پیسے کرتے وہ شوقین سے بولے۔ فری اس کی بات پر ہنس دی۔ یہ بھی بہت ہے میرے لیے چھوٹو، محبت سے اس کے بال بگا کے کہتی ہے وہ نواب خان اور دوراب کو ہنسا کے۔ رمشا بیگم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ فری نے ایک نظر لاؤنج کی دیوار پر نصب گھڑی کو دیکھا، جو 12 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ غصے کی شدت سے چہرہ لال ہو رہا تھا، وہ کب سے انتظار کر رہی تھی، لیکن دلاور ابھی تک گھر نہیں آیا۔ وہ خود جانتی تھی کہ عروج کا طنز اس نے گھر سے برداشت کیا تھا۔ کھانے پر دلاور کی غیر موجودگی سے اس کے اندر غصے کے بھانپٹ چل اٹھے، جن میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدت آ رہی تھی۔ سنو، فری نے جاتی ہوئی ملازمہ کو پکارا۔ جی۔ ملازمہ جو اپنے کوارٹر میں جا رہی تھی فری کی آواز پر پلٹی۔ وہ سارا کھانا آپ لے جائیں۔ فری کے کہنے پر ملازمہ نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہ بھی جانتی تھی کہ دلاور نہیں آیا۔ پر باجی دلاور لالا تو نہیں آیا اب تک۔ ملازمہ کے کہنے پر فری اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ان کی فکر چھوڑیں، سارا کھانا لے جائیں، کسی ضرورت مند کو دے دیجیے گا، سنجیدگی سے کہتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، جب اس کی نظر اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی عروج پر گئی، جو اپنے ہاتھ سینے پر باندھے اسے تمسخر سے دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ فری نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی اور اسے نظر انداز کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں آتے اس نے اپنا موبائل زور سے بیڈ پر پھینکا اور ادھر سے ادھر چاک کر کاٹنے لگی۔ ایسا کون سا ضروری کام تھا جو اتنی دیر ہو گئی؟ حوصلہ سے خود سے کہتی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کوٹ میں بھی کافی تھک گئی تھی اور اپنے گھر میں آتے ہی کھانا بنانے میں لگ گئی تھی۔ نیند جیسے پلکوں پر آن ٹھہری تھی، دل میں عجیب سا درد بھی اٹھ رہا تھا۔ اتنی محنت اور پیار سے اس نے دلاور کے لیے کھانا بنایا تھا اور وہ نہیں آیا تھا۔ دلاور پر اسے شدید تیش آنے کے ساتھ ساتھ انتہائی برا بھی لگ رہا تھا۔ انہی سب باتوں کو سوچے نہ جانے کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی اور وہ گہری نیند میں گم ہو گئی۔ اپنی شال کو جھٹکے
وہ حویلی میں داخل ہوا تھا۔ توقع کے مطابق پوری حویلی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ جلدی آنا چاہتا تھا، دل فری کا چہرہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن زمینوں کے مسئلے میں ایسا الجھا کہ اسے اتنا وقت لگ گیا۔ اپنی بیوی کا دیدار کرنے کے لیے تیز تیز قدم بڑھاتے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے وہ بیڈ پر پورے حق سے براجمان سوتے ہوئے نظر آئی۔ کروٹ کے بل لیتے تکیے کو اپنی گرفت میں لیے اس پر اپنا چہرہ رکھے وہ سو رہی تھی۔ بال جوڑے میں مکی تھے جبکہ دوپٹہ ایک طرف گرا ہوا تھا۔ دلاور کو تکیے سے جلن سی محسوس ہوئی جو اس کی بیوی کے انتہائی قریب تھا۔ بھاری قدم بڑھاتا وہ بیڈ تک آیا اور دوسری سائڈ پر لیٹتے فری کی طرف اپنا منہ کر کے اس کے معصوم نقوش کو دیکھتا دلاور کی نظر اس کے آپس میں بھینچے لبوں پر ٹھہری۔ اس کے لبوں کا لمس شدت سے اسے یاد آیا، ایسا نرم لمس جو اسے کے لبوں کے ذریعے اس کی روح میں اتر گیا تھا۔ اس بات کو وہ جھٹلا نہیں سکتا تھا کہ فری کا انداز اسے بہایا تھا، جس طرح وہ پورا اعتمادی سے بات کرتی تھی، جس طرح وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتماد سے بات کرتی تھی۔ دلاور کے دل کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا، اتنا نہ سمجھ نہیں تھا کہ جان نہیں پاتا اسے فری دلاور خان سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے لبوں کو دیکھتے دلاور مچل اٹھا، اس کا لمس دوبارہ محسوس کرنے کے لیے۔ آنکھوں میں پل میں خمار بھرا، سانسیں تیز ہوئی جیسے وہ اپنے شوریدہ جذبات پر قابو پانا چاہا ہو۔ دلاور نے کروٹ بدلی تاکہ جذباتوں پر قابو پا سکے، لیکن اب اس کے وجود میں مزید بے چینی سی چھائی، ایسا لگا جیسے کانٹوں پر لیٹا ہو وہ۔ گہرا سانس بھرتے اس نے فری کی طرف رخ کرتے تکیہ اس کے پاس سے ہٹایا۔ فری تکیہ ہٹتے نیند میں سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ دلاور پہ آتے اس کی طرف میں دونوں ہاتھ رکھتے نرمی سے اس کے لبوں پر جھکایا۔ فری کے لبوں پر لب رکھنے کی دیر تھی، اسے لگا جیسے تڑپتے دل کو سکون ملا ہو۔ ساری بے چینی پل میں ہوا ہوئی، نرمی میں شدت شامل ہوئی اور وہ اس کی سانسوں کو مزید خود میں الجھا گیا۔ اپنے اوپر بوجھ اور سانسوں کی تنگی کو محسوس کرتے فری نے تڑپتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں۔ دلاور کو اپنے لبوں پر جھکے دیکھتے ہوئے اپنے لبوں کو اس کی سخت گرفت محسوس کرتے ہوئے آواز باختہ ہوئی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، دلاور کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دلاور نے اس کو مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیتے تکیے سے لگاتے اس کے لبوں پر مزید جھک گیا۔ وہ اس کے قریب تھا، اسے محسوس کر رہا تھا، جبکہ وہ بھول چکا تھا کہ وہ اسے اپنی بیوی نہیں مانتا تو کیا اسے منی سمجھ کر اپنا حق لے رہا تھا۔ فری بات سوچتے اپنی تمام تر ہمت جمع کرتے دلاور کے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں کو آزاد کرتے اسے دھکا دیتے خود سے دور کر کے۔ دلاور کے دور ہوتے فری نے جلدی سے اٹھتے گہرے سانس بھرتے لال آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا جو بیڈ پر لیٹا اسے اپنی لال ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے خود سے دور کیوں جھٹکا؟ فری کا ہاتھ پکڑتے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کرتے اپنی سرخ آنکھوں کو فری کی سرخ آنکھوں میں گاڑتے سخت لہجے میں بولا، آپ میرے قریب کیوں آئے؟ فری نے سوال کا جواب دینے کی بجائے سوال کیا، کس لیے آتے ہیں قریب؟ بیوی ہو میری، تمہارے قریب نہیں آؤں گا تو پھر کس کے قریب جاؤں گا؟ فری کے بالوں میں ہاتھ پساتے اس کا چہرہ اپنے چہرے پہ مزید چکاتے دلاور نے گمبھیر لہجے میں سرگوشی ماں آواز میں کہا۔ دلاور کی بات سنتے فری کے دل میں گو سکون اترا، پر آپ خود کہہ چکے ہیں کہ آپ اس رشتے کو نہیں مانتے۔ اپنے چہرے پر پڑتی دلاور کی آنکھ کی مانند دیکھتی سانسوں اور اس کی آنکھوں میں نظر آتی اپنی طلب کو دیکھتے فری نے سوال کیا، تم نے کہا تو مانتی ہوں، نکاح ہوا ہے میں تمہارا اور تم میری۔ فری کی سانسوں میں گہرے سانسیں لیتے اور گمبھیر بوچھے لہجے میں گویا ہوا۔ دلاور کی سرکت پر فری کے دل میں گدگدی سی اور فری جیسے کچھ اور بھی سننا چاہتی تھی۔ دلاور کے لبوں سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کے چہرے پر مزید جھکتے اس کی ناک کے ٹپ سے اپنی ناک کے ٹپ چھوڑ گئے۔ لہجہ خود بخود دھیما اور دل فریب ہوا، اور یہ کہ فری کی دل فریب آواز ہڑکا ہوا دلاور سے بیڈ پر منتقل کرتے اس پر اپنا سایہ کر گیا۔ فری نے دلاور کی گردن میں اپنی باہوں کا ہاتھ پہنایا کہ بھوری آنکھوں میں تجسس لیا اپنی آبرو چکا کے فری نے پوچھا، محبت ہو گئی ہے تم سے فری دلاور خان؟ دلاور نے عقیدت اور محبت بھرا لمس اس کے ماتھے پر سب کرتے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ فری سرچاری سے مسکرائی، یہ لفظ امرت کی طرح تھے اور اب دلاور خان بھی فری کی پسند سے محبت بن گیا ہے۔ دلاور کے دور ہوتے فری نے اونچا ہوتے دلاور کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ اب سرچاری سے مسکرانے کی باری دلاور خان کی تھی۔ فری نے مسکراتے ہوئے دلاور کو دیکھا جو صحیح مقبول نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ فری کا حسین چہرہ دیکھتے دلاور خود سے ضبط کے پہرے ہٹاتے فری کے لبوں پر جھکتا اس کی سانسیں رک گیا۔ فری نے دلاور کو مزید خود پر جھکاتے اس کے عمل میں اس کا ساتھ دیا۔ دونوں کی سانس ایک دوسرے میں شامل ہوتے ایک ہو رہی تھی، جبکہ یکدم فری کو آپ کا کھانا اپنی محنت کا ضائع ہونا یاد آیا۔ دلاور کو بال سے پکڑ کر دور کرتے اس نے غصے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہے فری؟ دلاور سخت بدمزہ ہوا تھا فری کے دور کرنے پر۔ ایک تو جذبات تلاطم مچا رہے تھے، اوپر سے بار بار خود سے دور کر رہے تھے۔ اتنی دیر کیوں لگی آپ کو باہر؟ کیا کر رہے تھے ایسا؟ میں نے بہت محنت سے آپ کے لیے آپ کا پسندیدہ بیف پلاؤ بنایا اور آپ نہیں آئے۔ دلاور دانت پر دانت جماتے تیز نظروں سے دلاور کو دیکھتے پوچھا، خانم زمینوں کا تھوڑا کام بگڑا ہوا تھا، انہیں دیکھتے اتنا وقت لگ گیا، ورنہ یقین کرو دل تو جیسے تڑپ تھا تمہارے پاس آنے کے لیے۔ دلاور نے اس کے لبوں کو فوکس میں لیتے وجہ بتائی،
آپ کی وجہ سے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، فری نے شکوہ کیا۔ ہم یہ اپنا رومانس کنٹینیو کرتے، اس کے بعد مل کر کھائیں گے، ٹھیک؟ دلاور اس کا شکوہ سنتے کہتا اس کے لبوں پر جھکنے لگا جب فری نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے روکا۔ کوئی فائدہ نہیں، میں وہ سب کھانا ملازمہ کو دے چکی ہوں، فری نے ناک چڑھائے جواب دیا۔ کیا؟ کھانا تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کھانا ملازم کو دے دیا؟ دلاور کو حیرت ہوئی۔ جب بنایا اس کے لیے تو ملازم کو کیوں دیا؟ ہاں کیونکہ آپ دیر سے آئے، اب رہے بھوکے۔ دلاور کے کرتے کے بٹن سے کھیلتی منہ بسوڑی گویا ہوئی۔ بھوک تو مجھے بہت لگ رہی ہے، اور اب اسے مٹاؤ گی بھی تم؟ اب ان لبوں سے خانم دعا کرو بس تمہیں نہ کھا جاؤں میں، زبان لہجے میں کہتے فری کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے بیڈ سے لگاتے اس کے لبوں پر جھکا۔ اس بار شدت سے اس کے لبوں کو محسوس کر رہا تھا کہ فری کو اپنی سانسیں بحال کرنے کے لیے اس کی سانسیں کھینچنی پڑی تھی۔ فری کے لبوں پر اپنی منمانی کرتے اس سے دور ہوا۔ تم الگ ہو خانم، سب سے الگ، تمہارے ہر ایک عادات دل میں جا کر پیوست ہو جاتی ہے، تمہارا چہرہ اس میں الگ سے کشاشا، تمہاری بھوری آنکھیں مجھے تمہاری طرف کھینچ لیتی ہیں، میں بے خود ہو جاتا ہوں۔ دلاور خان کو پاگل کرنے کا ہنر رکھتی ہو تم خانم۔ فری کے چہرے کے ہر نقش کو محبت سے چھوتے اپنے لبوں کا نرم گرم لمس اس کے چہرے پر چھوڑتے وہ سرگوشی کر رہا تھا، اور فری کا دل تیز دھڑکتے اس کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ دلاور کا ہر ایک لفظ اسے خوبصورت لگا، اس کا لمس اسے تقویت بخشنے لگا۔ اسے شرم کے احساس نے گھیرا، سانسیں بھاری ہونے لگی اور گال تپ کر گلابی۔ مجھے کہنے میں کوئی آڑ نہیں خانم کہ میں اپنی بیوی کا اسیر ہوں، میں اس کی پراعتمادی، اس کے مضبوط کردار کا اسیر ہوں، اس کی بہادری کا اسیر ہوں۔ اس کے لبوں پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے دلاور اسے دور ہوتے اپنا کرتا اتار گیا۔ کمرے کی لائٹس بند کرنے سے پہلے اس نے فری کے سرخ چہرے کو محبت اور شریر بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کے لفظ فری کے دل میں طغیانی سے مچا رہے تھے، وہ اسے اپنی لفظوں سے معتبر کر رہا تھا۔ میری بہادر بیوی شرما رہی ہے۔ دلاور کے لائٹس بند کرنے پر فری کو اپنا دل اس کے کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی جب دلاور نے اس کے کان میں جھکتے شوق لہجے میں کہتے اس کی کان کی لوگ کو اپنے منہ کے بیچ دیا۔ بہادر ہوں، بے شرم نہیں کہ شوہر کی غربت میں شرم بھی نہ ہے۔ دلاور کی سرگوشی پر فری نے لرزتی آواز میں قابو پانے کی کوشش کرتے کہا۔ اس کی لرزتی آواز اور اس کی تیز دھڑکتی دھڑکنوں کا شور جو وہ بآسانی سن سکتا تھا، سنتے دلاور کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ رونما ہوئی۔ اس کی بہادر بیوی اس کی غربت میں گھبرا شرما رہی تھی، وہ مزید اس کا اسیر ہوا۔ خانم، تو پھر آج تم میں سماتے تمہاری روح میں شامل ہوتے، تمہارے لمس کو شدت سے محسوس کرتا، تمہیں خود کے وجود میں گم کر لوں، تو جب سانس بھروں تو تمہاری خوشبو میری سانسوں میں مجھے محسوس ہو، اپنے لمس سے تمہاری پور پور کو مہکا کر تم پر اپنی چھاپ چھوڑتے تمہیں اپنے وجود کا حصہ بنا لوں۔ اجازت ہے خانم؟ فری کی گردن پر جا بجا اپنے ہکتے لبوں کا لفظ چھوڑتے دلاور نے بے باک لفظوں کا استعمال کرتے اسے اجازت چاہی۔ دلاور کی سرگوشی پر فری کے وجود میں برقی روح کا کونڈا سا دوڑتا چلا گیا۔ وہ دلاور کو اس کا حق لینے سے روک تو نہیں سکتی تھی، وہ اس کا شوہر تھا، محبوب شوہر۔ فری نے خود سپردگی کا اظہار کرتے دلاور کے گرد اپنا حصار باندھا۔ دلاور سرشار سا ہوتا اس کی گردن پر شدت سے اپنے لب رکھتا اس کی گردن پر اپنی محبت کی سوغاتیں دیتے اس کی سانسیں روک گیا، جبکہ لب حدودوں کو پار کرتے فری کی جان لبوں پر لے آئے، جبکہ اس کی بے باک سرگوشیاں سنتے اس کے وجود کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ جیسے جیسے رات سرکتی رہی وہ ایک دوسرے میں گم ہوتے، ایک دوسرے کو مکمل کر کے ایک دوسرے کی قربت میں گم ہوتے، وہ اپنا رشتہ مضبوط کر کے۔ آروج نے کمرے سے نکلتے ایک نظر پوری حویلی میں دوڑائی۔ شام کا وقت تھا، حویلی میں خاموشی کا راج تھا۔ دلاور اور فری دونوں ہی حویلی میں نہیں تھے۔ ہلکے ہلکے قدم بڑھاتی دلاور کے کمرے میں آتے دروازہ بند کر کے جانتی تھی ابھی کچھ دیر بعد دلاور نے گھر آنا ہے۔ لبوں پر شیطانی مسکراہٹ سجائے وہ فری کی الماری کی طرف بڑھی، بڑے حد سے کپڑوں کو آگے پیچھے کرتے لال رنگ کی ایک فراک جس کی آستینیں آدھی تھی نکال کر آئینے کے سامنے آتے خود سے لگاتے چیک کرنے لگی۔ ایسا بھی کیا ہے فری میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ میں سے زیادہ حسین ہوں۔ آئینے میں دیکھتے تو مسکر سے بولی اور کپڑے لیتے واش روم میں چا بند ہوئی۔ جس کام کے لیے کمرے میں آئے تھے اس پر عمل پیرا بھی تو ہونا تھا۔ دلاور ڈیرے سے تھکا ہارا حویلی آیا تھا، گاؤں میں کچھ مسئلہ ہوا تھا، اس کے بعد سے صبح جلدی جانا پڑا تھا۔ وہ فری کو سوتا دیکھ کر جلدی سے تیار ہوتی ڈیرے کے لیے نکل گیا تھا اور اب اس کی واپسی ہوئی تھی۔ شال کو کندھے سے اتارتے ہاتھ میں لیتے اس کے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ کمرے سے میں آتے دلاور نے جیسے دروازہ کھولا تو کمرے میں چھائے اندھیرے کو دیکھتے اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ دروازہ بند کرتے اس نے لائٹ جلانی چاہی لیکن اس سے پہلے ایک نازک ہاتھوں کا احسار اس کی کمر کی گرد بندھا۔ تیز پرفیوم کی خوشبو اس کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ دلاور کا وجود ساکت ہوا جب اپنی گردن پر لبوں کے لمس کو محسوس کیا۔ کمرے پہلے ایک صنفی نازک کی خوشبو محسوس کرتے لمحوں میں پہچان گیا کہ یہ اس کی خانم فری نہیں ہے۔ اپنے گرد بندھے ان ہاتھوں کے لمس کو اور گردن پہ محسوس کرتے لبوں کے لمس کو وہ پل میں پہچان گیا۔ اس کی بیوی کا لمس ایسا نہیں تھا۔ دلاور نے جھٹکے سے اس وجود کو اپنے آپ سے دور کرتے زمین پر پھینکا اور لائٹ جلائی۔
لائٹ جلاتے زمین پر گرے عروج کے وجود کو دیکھتے دلاور کے اوپر ساتوں آسمان گرتے چلے گئے۔ حیرت کی انتہا نہ رہی۔ عروج تم؟ دلاور حیرت سے گنگ لہجے میں گویا ہوا جب عروج اپنی جگہ سے اٹھتے تیزی سے دلاور کے سینے کا حصہ بنے۔ دلاور میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت زیادہ، فری سے بھی زیادہ۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گی۔ وہ لڑکی صحیح نہیں ہے۔ دلاور کے سینے کا حصہ بنی اپنے لفظوں سے دلاور کو اشتعال دلا کے ہٹو دور۔ دلاور نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی جب وہ مزید اس کے سینے میں سما گئے۔ اے نصیبت، دروازہ کھلا اور فری کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کورٹ سے ابھی فارغ ہوتے حویلی آئی اور کمرے میں آتے سامنے کا منظر دیکھتے اس کے پاؤں زمین میں جکڑے، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ عروج نے دلاور کے سینے سے اپنا چہرہ نکالتے فری کو دیکھ کر ایک آنکھ ونک کی، جبکہ دلاور ہوائیں اوڑے چہرے کے ساتھ فری کو دیکھ رہا تھا، جس کی بے یقین آنکھوں میں دیکھتے دلاور کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ فری سو آنکھیں لیے چیخی تھی۔ خانم، جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا کچھ نہیں۔ دلاور نے وضاحت دینا چاہی جب عروج آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھام کے۔ فری کی نظروں میں خون چھلکا۔ دلاور، جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، نہ ہی ڈرنے کی۔ بتا دیں کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ صرف بنی ہے اور ہم اپنے خاص لمحات جی رہے تھے کہ یہ آگے۔ دلاور کا ہاتھ تھامتے عروج نے فری کی طرف دیکھتے دانت پر دانت جماتے گویا ہے۔ دلاور ہونک بنا، سرنفی میں ہلا گیا۔ پیار؟ تمہارے پیار کی ایسی کی تیسی؟ خراتے ہوئے کہتی فری آگے بڑھتے عروج کی گدے سے بال پکڑ گئی۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہی ہو؟ عروج درد سے کراتے چوبے چیخی۔ پیار بتا رہی ہوں، خاص لمحات جی رہی تھی، وہ بھی میرے شوہر کے ساتھ۔ میرے شوہر کو ہاتھ لگایا؟ فری، یزدانی کے شوہر کو؟ میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں، اب تو بڑی بات ہے۔ عروج کو بالوں سے پکڑتے گول گھماتے فری سے لہجے میں گویا ہوئے۔ دلاور حیرت کا بت بنا اپنی بیوی کا جلاپا دیکھ رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے اپنے شوہر پر یقین نہیں؟ مجھے ان پر خود سے زیادہ یقین ہے، نیچ عورت۔ کیا سمجھتی ہو یہ کر کے مجھے ان کی زندگی سے نکال دو گی؟ ہاں، پیار کرتی ہوں میرے شوہر سے۔ اب کرو پیار، کر کے دکھا، میرے شوہر کی طرف دیکھ کر بھی دکھا۔ عروج کا ہاتھ کمر پر لاتے مروڑتے ہوئے اس کا سر سامنے دیوار پر مار گئی کہ عروج کے سر سے خون نکلتا اس کے چہرے کو داغدار کر گیا۔ جہاں اس لفظوں کو سنتے دلاور کے دل میں چین اترا تھا، وہیں اپنی بیوی کی حرکت پر وہ پریشان ہوا تھا۔ خانم، کیا کر رہی ہو؟ چھوڑ دو اس کو۔ دلاور عروج کے سر سے نکلتے خون کو دیکھتے فرید سے بولا، جس نے پلٹتے خون آشام نظروں سے اسے دیکھا۔ دلاور خان نہیں چاہتے کہ اس کے بدلے میں آپ کا سر دیوار پر دے مارو۔ خاموش رہیں، یہ میرے حق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں۔ فری یزدانی کے حق پر میں اسے جان سے مار ڈال لوں گی، نیچ عورت۔ آؤ ذرا، تمہاری ماں کو پتہ چلے تم کیا گل کھلاتی پھر رہی ہو۔ تمہیں اپنے کمرے میں تو بالکل برداشت نہیں کر سکتی میں۔ عروج کے سن پڑے وجود کو بالوں سے پکڑتے فری کہتے باہر نکلے۔ دلاور نے چپ رہنے میں عافیت جانی۔ اس کی بیوی سے کوئی بھائی نہیں تھا کہ سچ میں اس کا سر پھاڑ دیتی، اور دلاور جانتا تھا وہ صرف سر پھاڑنے پر ہی گزارا نہیں کرتی، اس کی 2-3 ہڈیاں بھی ضرور توڑ دیتی۔ وہ عروج کو بالوں سے پکڑتے باہر کی طرف بڑھی تھی اور عروج کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ رمشا بیگم، گل بیگم، دوراب، نواب خان سب اپنے اپنے کمرے سے نکل آئے۔ گل بیگم تو بیٹی کی حالت دیکھتے تڑپ اٹھی تھی۔ رمشا بیگم کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ اے لڑکی، چھوڑو ہمارا بیٹی کو، کیا کر رہے ہیں تم؟ چھوڑو۔ گل بیگم چیختی ہوئی فری کی طرف بڑھی جب فری نے عروج کو اپنی گرفت سے نکالتے دھکا دیا۔ عروج زمین پر جا گری۔ گل بیگم جلدی سے اس کے پاس آتے اسے اپنے سینے سے لگا کے، کیا کر رہی ہو میں؟ یہ سوال آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں۔ شام کے اس وقت یہ میرے کمرے میں میرے شوہر کے پاس کیا کر رہی تھی؟ فری کی تیز آواز سے حویلی کے در و دیوار سے لرز اٹھے۔ اس کی بری سرخ آنکھوں میں اس وقت وحشت تھلکوری لے رہی تھی۔ نواب خان، امجد خان اور دوراب نے حیرت سے عروج کو دیکھا جو سر جھکائے رو گئے۔ مورے بابا، مجھے دلاور نے بلایا تھا۔ دلاور نے خود مجھ سے کہا تھا کہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی۔ او شٹ اپ یو بلیڈی وومن! تم سے زبردستی کرنے سے پہلے وہ تمہیں میرے لباس میں تیار ہونے کو تو بولے گا نہیں؟ جو تمہارا حلیہ ہے وہ صاف ظاہر کرے کہ تم کس مقصد سے میرے کمرے میں موجود تھے، اور اگر اب میرے شوہر کا نام بھی اپنی زبان سے لیا تو تمہاری زبان کاٹ کر تمہیں گفٹ کر دوں گی، جسے ساری زندگی دیکھتے تم پچھتاؤ گی اور یاد رکھو گی کہ تم نے فری یزدانی کے شوہر پر الزام لگایا تھا۔ عروج سب کی بے یقین نظریں خود پر محسوس کرتے دیکھ اور بازی کو پلٹتے دیکھ کر جلدی سے سارا الزام دلاور پر ڈالنے لگی۔ جب فری چیخ اٹھے، عروج کے بولنے پر سب نے یقینی سے دلاور کی طرف دیکھا تھا، جو سب کی آنکھوں میں اپنی بے یقینی دیکھ کے استہزاء یا مسکرایا تھا، لیکن پھر اپنی بیوی کے لفظوں سے جو سکون دیا تھا وہ چاہ کر بھی لفظوں میں نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کے لیے کافی تھا کہ اس کی بیوی اس پر یقین کرتی ہے۔ فری کی دھار پر عروج لرز اٹھی۔ رمشا گل بیگم کی بھی ماتھے پر پسینہ چمکا تھا۔ امجد خان کا رنگ غصے سے لال ہوا۔ میں جھوٹ نہیں بولی، میرے یقین کریں، وہ مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب فری آ گئی، عروج اب بھی باز نہیں آئی تھی۔ ہاں، لیکن دلاور کا نام لینے سے گریز ضرور کیا تھا۔ فری نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ بھائی صاحب، ابھی جڑ کے بیٹھے گا، فیصلہ ہوگا۔ اب میری بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہ نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے۔ دلاور کو اب نکاح میں لینا ہوگا میری بیٹی کو۔
امجد صاحب کے کہنے پر دلاور کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال بچا، جبکہ فری کی اب بس ہوئی۔ کون سا جرگہ، کون سا فیصلہ، کون سا نکاح؟ فری یزدانی ابھی زندہ ہے، اور جس کے نکاح کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ میرا شوہر ہے، اور سچ اب آپ کی بیٹی خود اپنے منہ سے قبول کرے گی۔ بہت ہو گیا، آسان لفظوں میں سمجھا رہی ہوں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ امجد صاحب کی بات پر فری سد لہجے میں کہتی اپنی گن نکالتے لوڈ کرنے لگی۔ عروج کے چہرے پر ہمایوں اڑی، رمشا بیگم اور گل بیگم کا چہرہ بھی سفید پڑا۔ انہیں کہا معلوم تھا کہ ان کی وکیل بہو اپنے دفاع کے لیے ہتھیار بھی ساتھ رکھتی ہے، جو کہ پہلی بار رمشا بیگم کو وہ بھائی تھی۔ دلاور انہیں عزیز تھا، اور اس میں لگایا کہ عروج کا الزام انہیں ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ غرض یہ کہ عروج اس کی حرکت کی بدولت ان کی نظروں سے گرتی چلی گئی تھی۔ چلو اب سچ بتاؤ، اس گن میں 6 گولیاں ہیں، 6 کی 6 تمہارے وجود میں اتارتے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی گولیاں تمہارے وجود کے آر پار ہوتے تمہیں تکلیف دیں گی۔ سچ بتاؤ گی تو صرف میرے ہاتھ کے 2 تھپڑ کھانے پڑیں گے، اور اگر جھوٹ بولو گی تو 6 گولیاں اپنے وجود پر کھانی پڑیں گی۔ اس کے بعد تم زندہ بچو گی یا نہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ عروج کے ماتھے پر نشانہ باندھتے صفاق لہجے میں گوا ہے۔ عروج نے تھوک نکلتے فری کو دیکھا، جس کے چہرے کے ناقابل فہم تاثرات دیکھتے اسے ابھی سے اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ جس طرح اس نے اس کا سر دیوار پر دے مارا تھا، فری سے امید بھی نہیں تھی کہ گولیاں مارنے سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ دلاور نہیں تو کوئی اور عروج کو مل ہی جائے گا اگر زندہ بچی تو۔ عروج نے سوچے سہمی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا، جو خون سفید ہوتا چہرہ لیے کھڑی فری کو دیکھ رہی تھی۔ عروج کو سچ نہ بولتے دیکھ کر فری نے عین اس کے پیچھے رکھے واس کا نشانہ لیا۔ جب رمشا بیگم، گل بیگم اور عروج کی چیخ نکلی، بتاتی ہوں میں خود گئی تھی فری کے کمرے میں تاکہ فری کو دلاور سے بدزن کر سکوں۔ دلاور کی کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے جھوٹ بولا۔ عروج خوف سے ٹکتی آواز میں کہتی روتی۔ دراب اور نواب خان نے نفی میں سر ہلا۔ امجد صاحب کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا۔ ختم کرو یہ تماشا، اور امجد اپنی بیٹی کو صحیح غلط کی تمیز سکھاؤ، اس کی غلطی معافی کے قابل نہیں ہے۔ اور ہاں، اب مزید تم اس حویلی میں نہیں رہ سکتے، میں آئے دن حویلی کا ماحول خراب ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ آج ہی تم اپنی بیوی بیٹی کے ہمراہ چھوٹی حویلی شفٹ ہو جاؤ گے۔ نواب خان پشت پر ہاتھ باندھے عروج کو سخت نظروں سے دیکھتے امجد خان سے مخاطب ہوئے، جنہوں نے محض سر کو خم دینے پر اکتفا کیا۔ 1 منٹ بابا، میرا حساب باقی ہے۔ فری کی کہنے پر عروج نے گل بیگم کی طرف دیکھا، جن کی خود کی رنگت فک ہوئی تھی۔ عروج کے ماتھے سے خون بہہ گیا تھا، اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ فری عروج تک آتے ہیں اسے بازو سے پکڑتے کھڑا کرتے اس کے ایک گال پر تھپڑ مار دیا، اور پھر دوسرے گال پر۔ تھپڑ اتنی شدت کا تھا کہ اس کی گونج پوری حویلی میں گونجی تھی۔ عروج کو اپنی دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آئندہ کسی دوسرے انسان کی چیزوں پر کبھی نظر مت رکھنا، خاص طور پر جب وہ چیز یا انسان فری کا ہو، کیونکہ فری اپنی قیمتی چیزوں اور انسانوں پر نظر رکھنے والوں کی آنکھیں نوچ لینے کا ہنر رکھتی ہے۔ عروج کے سرخوتے گالوں کو دیکھتے ایک ایک لفظ سد لہجے میں کہتی ہوئی دلاور کی طرف بڑھی۔ دلاور کا ہاتھ تھام کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دلاور بھی چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑا۔ نواب خان اور دراب بھی اپنے اپنے کمروں میں بڑھ گئے۔ گل بیگم، رشتہ کرواؤ جلدی اس کا، جتنی جلدی ہو سکے، اور سامان پیک کریں، میں مزید اب یہاں نہیں ٹھہرتا۔ شرمندگی سے سر جھکائے نہیں رہ سکتا، امجد خان نے اپنی بیوی کو حکم دیتے حویلی سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے جاتے عروج آرام سے زمین پر گری۔ میری بچی ٹھیک ہے تم؟ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ گل بیگم جلدی اس کے پاس آتے اس کے سر گالوں پر ہاتھ رکھتے بولی۔ موڑے، تھپڑ سے اچھا تو گولی تھی، مجھے نہیں چاہیے دلاور خان۔ عروج بند ہوتی آنکھوں سے بامشکل بولی، پھر بے ہوش ہو گئی، جبکہ رمشا بیگم تعصب سے نفی میں سر ہلاتے اپنے کمرے کی راہ لی۔ یقیناً اب ان کا رویہ فری کے ساتھ بہتر ہونے والا تھا۔ دلاور کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے کمرے میں آتے اسے لیے سیدھا واش روم میں داخل ہوئے۔ دلاور خاموشی سے اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ شاور کیچے دلاور کو آتے فری شاور آن کر گئی۔ ٹھنڈے پانی کی تیز بچار اپنے اوپر محسوس کرتے دلاور نے حیرت سے فری کو دیکھا، جس کے انتہائی قریب آتے اس کی گردن اپنا ہاتھ رگڑ رہی تھی۔ پانی پل میں دونوں کو بھگو گیا تھا۔ خانم کیا کر رہی ہوئی ہے؟ دلاور فری کے پشت میں اپنے مسعود بازوؤں کا احسار باندھتے ہوئے فری کے ہاتھ تھمے اس نے اپنے لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے دلاور کو دیکھا۔ میں اس خلیص عورت کا خلیص لمس مٹا رہی ہوں دلاور، اس کے لپسٹک کے نشان آپ کی گردن پر پوری آب و تاب سے چکمکا رہے ہیں۔ کتنی دیر رہی ہے وہ کمرے میں؟ کہاں اس نے آپ کو ہاتھ لگایا ہے؟ دلاور کا کالر جو کرتے فری شدت اور جنو خیزی سے بولی۔ دلاور اس کی نظر میں نظر آتی شدت پسندی کو دیکھتے لب بھیج گیا۔ اس کی بیوی سے لے کر جنونی تھی حد سے زیادہ۔ خانم یقین کرو میرا، میں اسے پہچان گیا تھا، صرف گردن اور اپنے گرد اس کے بندے حسار، اس کے لمس کو محسوس کرتے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ تم نہیں ہو۔ دلاور نے فری کی گال پر ہاتھ رکھتے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے سے گزرتا پانی فری کے چہرے پر گرنے لگا تھا۔ یقین ہے دلاور آپ پر، خود سے زیادہ، جب آپ یہاں زندہ صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ فری نے اپنے گال پر ٹکا اس کے اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ خانم، بار بار مارنے کی دھمکی دینا ضروری ہے؟
دلاور نے کہتے اس کے بھیگے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتے اس کے ماتھے پر جھکتے اپنے لب رکھے۔ فری نے اس کے لمس پر اپنی آنکھیں سکون سے موندی۔ دلاور خان، آپ صرف میرے ہیں، صرف میرے۔ میں زندگی میں کسی چیز کو لے کر اتنی زیادہ شدت پسند اور جنونی نہیں ہوں جتنی آپ کو لے کر ہوئی ہوں۔ مجھے آپ پر کسی غیر عورت کی نظر تک نہیں برداشت۔ اس کا لمس تو دور کی بات ہے، اس وقت میرا دل کرے کہ میں اس غلیظ عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ کر اس کے لبوں کو آپس میں سی دوں جیسے اس نے آپ کو چھوا ہے۔ دلاور کی گم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ شدت پسندی سے گوا ہے۔ دلاور نے اس کے لفظوں کی مضبوطی کو محسوس کرتے اس کی گردن پر اپنا چہرہ چھپایا۔ اتنی صفا کیوں خانم تم؟ فری کے گردن پر اپنے بیڑ بھرا گال رگڑتے دلاور نے خمار زدہ آواز میں پوچھا۔ خود سے جڑے رشتوں کے لیے میں صفاق کی ہوں، اور آپ کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ روح کے مکین ہے میرے آپ۔ دلاور کی گرم جلسی سانسیں اور لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے فری نے اپنی آنکھیں بند کیے مضبوط آواز میں کہا، شکریہ خانم، جہاں سب نے مجھے بے یقین نظروں سے دیکھا وہیں تم نے مجھ پر اعتبار کرتے میرے لیے لڑ کر اس خان کو اپنا مزید اسیر بنا دیا ہے۔ دلاور نے اس کے دونوں رخساروں پر باری باری اپنے لب رکھتے اس کا شکریہ کہا۔ دلاور کے لمس پر فری کے سینے میں دھڑکتے دل نے شور مچا، اور میرا یقین ہنوز برقرار رکھنے کا ذمہ آپ کا ہے۔ دلاور کے لبوں کو اپنی گردن پر سرکتا محسوس کرتے بولی، وعدہ کرتا ہوں کبھی یہ بھروسہ ٹوٹنے نہیں دوں گا، مان نہیں توڑوں گا، اعتماد نہیں ڈگمانے دوں گا۔ دلاور مخمور نگاہوں سے بھیگے لبوں کو دیکھتے کہتا اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں پر تسلط جمع کیا۔ جواباً فری نے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دیتے ایک اور وصل کی قربت بھری شب کو خوش آمدید کہا۔